لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-سنت.com اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کی نسبت پر اور ایمان کی نسبت پر ہم سب کو جمع کیا۔ اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے، اور جو باتیں میری زبان سے نکلے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر میرے دوستوں کو، کئی مرتبہ اس مدینہ مسجد میں حاضری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو بھی قبول فرمائے اور اللہ اس کو آباد کرے۔ خیر میرے دوستوں، اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کو شروع کروں، تھوڑی دیر کے لیے 1-2 منٹ کے لیے ہم سب مل کر ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کا ذکر کریں۔ میری زبان پر اللہ، آپ سب کی زبان پر بھی بھائی ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے اس مسجد میں بیٹھ کر، میری زبان پر اللہ، آپ کی زبان پر اللہ۔ اور جو میرے بھائی یہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، اگر معذور ہے تو ضرور ٹیک لگا کر بیٹھیں، اور اگر معذور نہیں ہے تو جتنا ہم مل کر بیٹھیں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی ہمارے ذکر کو قبول کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کے جان میں برکت عطا فرمائے، اللہ سب کے مال میں برکت عطا فرمائے، اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ میرے دوستو، جب بھی دین کی محفل ہو، دین کی مجلس ہو، ہم کوشش کریں پورے ادب کے ساتھ اور احترام کے ساتھ بیٹھے۔ شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں لکھا ہے کہ جو جتنا ادب کے ساتھ بیٹھے گا اتنا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو لے کر اٹھے گا، اور جتنا بے ادب ہو کر بیٹھے گا اتنا محروم ہو کر جائے گا۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ خیر میری زبان پر اللہ، ہم سب کی زبان پر، ساتھ میں کہو بھائی، میری زبان پر اللہ، ہم سب کی زبان پر اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی معرفت نصیب فرمائے، اللہ ذکر کی حلاوت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ کے نام پر جینا اور اسی کے نام پر مرنا اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو خیر میرے دوستو، میری زبان پر اللہ، آپ سب کی زبان پر بھی اللہ۔ بھائی سب تیار ہونا؟ ہاں، میری زبان پر اللہ، آپ کی زبان پر اللہ۔ جو میری ماں بہنیں بیٹھی ہے وہ بھی دل میں اللہ کا ذکر کرے، اس لیے کہ جب بھی بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، سننا، جب بھی بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ آسمانوں پر کہتا ہے، اے میرے بندے تو نے زمین پر میرا نام لیا، میں عرش پر تیرا نام لینے والا۔ میرے دوستو، اللہ جل جلالہ ہمارا عرش پر نام لے، فرشتوں کے بیچ میں نام لے، اتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ الواحد المتوحد بالوحدانیت هو اللہ، الفرد المتفرد بالفردانیت هو اللہ، العزیز المتعزز بالعزة هو الله، القدير المقتدر بالقدرة هو الله، الأول هو الله، والآخر هو الله، الظاهر هو الله، والباطن هو الله، قبل كل شيء هو الله، وبعد كل شيء هو الله، أول الأولين هو الله، آخر الآخرین هو اللہ۔ بھائی میرے ساتھ میں پڑھے، اللہ 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 اللہ
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہمارے ذکر کو قبول فرمائے. میرے پیارے دوستو ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کا ذکر کرنے کے بعد اب ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں. بھائی سب کریں گے انشاءاللہ. ہم آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرے. میرے دوستو جن کے ذکر میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے تو میری زبان پر محمد, آپ کی زبان پر ساتھ میں کہو میری زبان پر محمد, آپ کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم. درود پاک میرے دوستو قسم اللہ کی میں نے پہلے بھی کہا آج بھی کہتا ہوں, درود پاک میں اللہ نے بہت بڑا خزانہ رکھا. بھائی درود پاک میں اللہ جل جلالہ نے بہت بڑا خزانہ رکھا. وہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ درود پاک پڑھتے نہیں. بھائی ہم لوگ درود پاک پڑھتے نہیں, ورنہ میرے دوستو ایسے درود پاک ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں درود پاک پڑھ لے قیامت میں تیرا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکے گا. فلاں درود پاک پڑھ لے پل صراط پر بجلی کی طرح پار ہو جائے گا. فلاں درود پاک پڑھ لے اللہ تیرے گھر میں برکت پیدا کرے گا. فلاں درود پاک پڑھ لے اللہ تجھے امتحان میں کامیاب کرے گا. فلاں درود پاک پڑھ لے اللہ تعالیٰ تیری روزی میں برکت پیدا کرے گا. میرے دوستو بہت سے درود پاک ہے میرے دوستو, ایسے درود پاک ہے. ابھی محرم کے مہینے میں ہم باغا تلاؤ صورت میں جمع ہوئے تھے, وہاں میں نے میرے ساتھیوں کو ایک درود پاک بتایا, کبھی آپ کو بھی بتاؤں گا انشاءاللہ کہ ایسا درود پاک ہے کہ اگر کوئی اس کو پڑھ لے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو مرے گا تب مرے گا, لیکن تیری قبر سے لے کر میری قبر تک اللہ اجالا ہی اجالا کرے گا. تو قبر میں میرا دیدار کرے گا, میں قبر میں تیرا دیدار کروں گا. میرے دوستو ایسے پیارے درود پاک ہے. اللہ جل جلالہ ہم کو پیارے نبی کی محبت نصیب فرمائے اور ایسے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. خیر ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں, ہم سب مل کر درود پاک پڑھے اور بلند آواز سے پڑھے. میری زبان پر محمد, آپ کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم. والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وشفيعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد أفضل الرسل محمد أشرف الرسل محمد أكرم الرسل محمد أطيب الرسل محمد أجمل الرسل محمد أحسن الرسل محمد بدر الدجى محمد شمس الضحى محمد خير الورى محمد نور الهدى محمد نور الظلم محمد. بھائی ساتھ میں صلی اللہ, اب تھکے تو نہیں نا, پیارے نبی کا پیارا نام میرے دوستو اس سے کون سکے گا. اللہ تعالیٰ اور بھی محبت نصیب فرمائے. بھائی میری زبان پر محمد, آپ کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم. کلیم اللہ محمد نبی اللہ محمد صفی اللہ محمد عبد اللہ محمد حبیب اللہ محمد خلیل اللہ محمد حامیم محمد طاسین محمد الاول محمد الآخر محمد الظاهر محمد الباطن محمد البشير محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد یاسین محمد.
صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو، اس سے پہلے کہ اپنی بات کو شروع کروں، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ درود پاک میں تو بڑے بڑے خزانے ہیں، بھائی بڑے بڑے خزانے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو ایک حدیث پاک سنائی، ایسا بھی درود پاک ہے کہ اگر آدمی اس کو پڑھے گا تو اس کی قبر سے لے کر ہمارے نبی کی قبر تک اجالا ہوگا، چاہے وہ کہیں بھی مرا ہو، لیکن اس کی قبر سے لے کر ہمارے نبی کی قبر تک اجالا ہوگا اور وہ نبی کا دیدار کرتا ہوگا۔ ایسے بہت سے درود پاک ہے۔ درود پاک ایک بہت بڑا خزانہ ہے، لیکن اس وقت میں چاہتا ہوں، ہمارے ایک بھائی ہیں ساجد بھائی جو میرے ساتھ میں آئے ہیں اور انہوں نے درود پاک کے کچھ کارڈ بھی چھپوائے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے چھپوایا ہے وہی درود پاک میں آپ کو ابھی بتا دوں، تاکہ بیان کے بعد وہ کارڈ آپ کو مل جائے، آپ لوگ انشاءاللہ پڑھو گے، پڑھو گے انشاءاللہ۔ لیکن وہ درود پاک میں آپ کو بتاؤں اس سے پہلے یہ واقعے کی طرف لے جاؤ کہ یہ درود پاک اتنا پیارا ہے کہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ، سب کہو بھائی، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی کے سر پر قرض ہو، بھائی کسی کے سر پر دیوا ہو، قرض ہو، اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا کہ میرا قرض کیسا ادا ہوگا، بھائی میرا قرض ادا کیسے ہوگا، اس لیے کہ دن بدن حالات بگڑتے جا رہے ہیں اور سر کے اوپر قرض پر قرض چڑھتا جا رہا ہے اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا، تو ایک تو وہ آدمی ہے کہ جس کے اوپر قرض ہو اور قرض ادا کرنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، اور ایک آدمی ایسا بھی ہوتا ہے، اللہ سب کو ایسا بنائے جس کے اوپر کوئی قرض نہیں ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آئندہ بھی میرے سر پر کسی کا قرض نہ ہو، تو ہمارے نبی نے ایک درود پاک بتایا۔ کیا درود پاک بتایا؟ کہ ظہر کی نماز کے بعد یہ درود پاک 100 مرتبہ پڑھ لے، بھائی ظہر کی نماز کے بعد یہ درود پاک 100 مرتبہ پڑھ لے، اگر تیرے اوپر پہاڑ کے برابر قرض ہوگا اللہ غیب کی مدد سے تیرے قرضے کو ادا کروا دے گا، اور اگر تیرے اوپر قرض نہیں ہے تو بھی پڑھ لے، مرتے دم تک تیرے سر پر کسی کا دیوا نہیں آئے گا۔ تو دونوں کے لیے فائدہ ہے بھائی، دو ہی قسم کے آدمی ہوں گے، یا تو سر پر قرض ہوگا یا قرض اگر ہے تو بھی پڑھ لے ظہر کے بعد 100 مرتبہ، اللہ غیب کی مدد سے تیرے قرضے کو ادا کروا دے گا، اور اگر قرض نہیں ہے تو بھی ظہر کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لے کہ اللہ شکر ہے کسی کا کوئی قرض میرے ذمے نہیں، اور چاہتا ہوں کہ مرتے دم تک کسی کا کوئی قرض میرے ذمے نہ ہو۔ تو میرے دوستو وہ درود پاک ہم کو پڑھنا، تو یہ کارڈ میں چھپا ہوا درود پاک ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا بڑا احسان، چھوٹا سا درود پاک دیا اور کتنی بڑی ذمہ داری ہم سے ادا کروا دی۔ میں دیا درود پاک چھوٹا سا، لیکن کتنی مرتبہ پڑھنا؟ میں سمجھتا ہوں یہ درود پاک جو ہے اگر 100 مرتبہ پڑھو گے تو زیادہ سے زیادہ 10-15 منٹ، میرے دوستو ظہر کے بعد 10-15 منٹ ہم یہ درود پاک پڑھے، اور اس کی وجہ سے ہم زندگی کا سب سے بڑا قرض ہم چکا دے گے، یا ہمارے اوپر قرض آوے ہی نہیں، اس سے بڑھ کر کیا دولت ہوگی، اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہوگی۔ تو بھائی سب پڑھیں گے نا انشاءاللہ، اور میں تو کہتا ہوں یہ بیان کے بعد کارڈ تقسیم ہوگا، ہمارے شکیل بھائی دامت برکاتہم یہ کارڈ تقسیم کریں گے، لیکن اگر کارڈ نہ بھی ملے بھائی درود پاک تو وہ چیز ہے جو کارڈ میں نہیں ہونا چاہیے، وہ کہاں ہونا چاہیے؟ دل میں۔ تو بھائی اور بہت چھوٹا درود پاک ہے، انشاءاللہ سب کو یاد ہوگا، میں ایک مرتبہ پڑھتا ہوں، مجھے امید ہے کہ اسی مسجد میں اسی مجلس میں اللہ ہم کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا درود پاک ہے؟ اللہم صل علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ ظہر کے بعد کتنی مرتبہ پڑھنا؟ کتنی مرتبہ؟ کیا فائدہ ہوگا؟ قرضے والے کا قرضہ غیب کی مدد سے ادا ہوگا، اور جس کے اوپر قرض نہیں ہے انشاءاللہ مرتے دم تک اس کے اوپر کوئی قرض آنے والا۔ آپ بھی پڑھیں، کارڈ ہماری ماں بہنوں کو بھی دے، اور جہاں تک ہو سکے یہ درود پاک کو پہنچائے تاکہ اللہ تعالیٰ اس امت کو قرض والے گناہ سے بچا لے۔ قرض بھی بہت بڑا عجیب معاملہ ہے، اگر آپ نے کسی سے قرض لیا اور آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ چکا سکتے ہیں، پھر بھی آپ چکاتے نہیں، آپ نے کسی کے پاس سے 500 روپیہ لیا، قرض میں لیا، اور اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو 500 روپے دے دیے، وہ بیچارہ آیا کہ بھائی میرا قرضہ دے دے، کہتا کل دوں گا، حالانکہ تیرے پاس ہے، پھر کہتا ہے بھائی مارچ کی 1 تاریخ کو دوں گا، پھر کہتا ہے اپریل کی 1 تاریخ کو دوں گا۔ ہمارے نبی فرماتے ایسا ٹال مٹول مت کر، اگر اس میں تو مر گیا، ہمارے نبی کہتے اس میں اگر تو مر گیا تیرے اوپر جو جنازے کی نماز پڑھی جائے گی وہ بھی خدا قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے قرض کا معاملہ میرے دوستوں بڑا عجیب ہے، تو دعا کرو کہ نہ کسی کا قرض ہو، اور اگر ہو تو اللہ غیب کی مدد سے۔ تو اس کے لیے وظیفہ آپ کو بتایا، ظہر کے بعد کتنی مرتبہ؟
کون سا درود پاک؟ چلو میرے ساتھ میں پڑھو. اللہم صل علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. اللہم صل علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. اللہم صل علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. اللہ یہ درود پاک کو ظہر کے بعد 100 مرتبہ پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو قرض والا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ آسانی سے اس کو ادا کروائے. خیر میرے دوستوں، میں اپنی بات کو شروع کروں. میں قرآن کریم کی ایک چھوٹی صورت سے اپنی بات کو شروع کر رہا ہوں. قرآن کریم کی چھوٹی اور بڑی پیاری اور بڑی نرالی صورت سے میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں. اور وہ صورت آپ کو بھی یاد ہے، مجھے بھی یاد ہے، ہمارے بچوں کو یاد ہے، ہماری ماں بہنوں کو یاد ہے. بس سب لوگ ساتھ میں پڑھو. یہ صورت بڑی پیاری ہے اور یہ صورت سے محبت پیدا کرو. ہمارے نبی فرماتے جس کو اس صورت سے محبت ہوگی یہ صورت اس کو جنت تک پہنچا دے گی. اللہ تعالیٰ اس صورت سے محبت نصیب فرمائے. چلو میرے ساتھ میں پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العلی العظیم. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صلى البردین دخل الجنہ وصدق رسولہ النبی الکریم. میرے محترم علماء کرام، بزرگان دین اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے. میرے دوستوں، میری آواز کچھ بیٹھی ہوئی اور طبیعت تھکی ہوئی، اس لیے کہ محرم کا مہینہ جب آتا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا ہر رات کو کہیں نہ کہیں پروگرام ہوتا ہے جس کی وجہ سے آواز پر اثر پڑ ہی جاتا ہے. خیر دعا کرو اللہ جو باتیں میری زبان سے نکالے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ اصل چیز بیان سننا نہیں ہے، اصل چیز سنی ہوئی بات پر. میرے دوستو اس کو دل و جان سے اپنے اندر بٹھا لو کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستوں میں اپنی بات کو شروع کر رہا ہوں لیکن ایک بہت بڑے اللہ کے ولی کے نام سے میں اپنی بات کو شروع کر رہا ہوں، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی کے نام سے. اور وہ اللہ کے ولی کی کچھ باتیں میں آپ کو بتا کر اپنی بات کو شروع کروں. میرے دوستوں آپ سب جانتے ہیں کہ خدا کا ایک بہت بڑا لاڈلا ولی جس کو ہم کہتے ہیں پیران پیر، عالم ربانی، فیض سبحانی، سید عبد القادر. تو سب جانتے نہیں جانتے؟ کیوں بھائی سب خاموش کیوں بیٹھے؟ جانتے ہو نہیں جانتے؟ بھائی اس اللہ کے ولی کا نام سنا کہ نہیں سنا؟ پیران پیر شیخ عبد القادر. بھائی سب نے سنا کہ نہیں سنا؟ میں انہی کی ایک بات سے اپنی بات کو شروع کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم کو معلوم ہو جائے کہ یہ کلمہ ہم سے کیا کہتا ہے. بھائی کلمے نے ہم کو کیا کہا؟ لا الہ. ساتھ میں کہو لا الہ. اس کا مطلب ہے کرنے والا کون؟ اللہ. دینے والا کون؟ اللہ. لینے والا کون؟ اللہ. امیر بنانے والا کون؟ اللہ. غریب بنانے والا کون؟ اللہ. عزت دینے والا کون؟ اللہ. ذلیل کرنے والا کون؟ اللہ. تو میرے دوستوں وہ پیران پیر کیا فرماتے ہیں ذرا سنو. اس لیے کہ دیکھو سچی بات ہم غلط قرار دے سکتے ہیں لیکن اتنا بڑا اللہ کا ولی کوئی بات کہتا ہو تو ہم اس کو غلط تو نہیں قرار دے سکتے. میرے دوستوں میں نے اس اللہ کے ولی کا نام آپ کے سامنے لیا، پیران پیر عالم ربانی فیض سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت. بھائی سب مانتے ہو نا؟ سب نے سنا نہیں سنا؟ ان کا نام تو سب نے سنا ہوگا نا. بھائی تھے نا اللہ کے ولی؟ ذرا زور سے کہو بھائی تھے نا اللہ کے ولی؟ سنا شیخ عبد القادر جیلانی. انہوں نے اپنی پوری زندگی میں 90 سال کی عمر پائی. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے کتنے سال کی عمر پائی؟ 90 سال کی عمر پائی. پوری زندگی میں انہوں نے 5 کتابیں لکھی. کتنی کتابیں؟ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں 90 سال کی عمر میں بڑی بڑی آپ نے 5 کتابیں لکھی. کتنی؟ ہم کو نام معلوم ہے؟ کچھ کو معلوم ہوگا. میں علماء سے نہیں پوچھتا، آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں. معلوم ہے نام؟ اگر میں آپ کو پوچھوں کہ بھائی ٹی وی سیریل کا نام معلوم ہے تو 5 نام معلوم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ 5 کرکٹر کے نام معلوم ہوں گے، 5 ہیرو ہیروئن کے نام معلوم ہوں گے. اس لیے کہ میرے دوستوں جہاں محبت ہوتی ہے وہاں یاد ہوتا ہے، جہاں محبت نہیں ہوتی سب بھول جاتا ہے.
صحیح بات ہے کہ نہیں؟ دیکھو نا ہماری عمر کتنی ہو گئی، کسی کی 40 سال، کسی کی 50 سال، کسی کی 30 سال، لیکن آج تک اس کو یہ نہیں معلوم کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، جو اتنے بڑے اللہ کے ولی، بلکہ ولیوں کے ولی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، کہ جن کے نام کو بچہ بچہ جانتا ہے، 90 سال کی عمر پائی اور کتنی کتابیں لکھی؟ میں آپ کو بتا دوں میرے دوستوں، 5 کتابیں لکھی۔ ان کی پہلی کتاب کا نام ہے غنیۃ الطالبین، ان کی دوسری کتاب کا نام ہے فتوح الغیب، ان کی تیسری کتاب کا نام ہے الفیوضات الربانیہ، ان کی چوتھی کتاب کا نام ہے الفتح الربانی، اور ان کی 5ویں کتاب کا نام ہے بصائر الخیرات۔ کتنی کتابیں؟ 5 کتابیں انہوں نے لکھی۔ لیکن ایک عجیب بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ تو بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، عالم بھی تھے، بڑے محدث بھی تھے، بڑے مفسر بھی تھے، متقی بھی تھے، پرہیزگار بھی تھے، ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر رکھی تھی۔ 5 کتابیں لکھی، لیکن 5 کتابوں میں آپ نے 2 باتیں لکھی۔ کتنی باتیں؟ 5 کتابوں میں 2 باتیں لکھی۔ میرے دوستو اس سے اندازہ لگاؤ یہ 2 باتیں کتنی ضروری ہوگی۔ ارے ہوگی نا ضروری، اس لیے کہ جب وہ اپنی پہلی کتاب لکھ رہے غنیۃ الطالبین، دوسری کتاب لکھ رہے فتوح الغیب، تیسری کتاب لکھ رہے الفیوضات الربانیہ، چوتھی کتاب لکھ رہے الفتح الربانی، 5ویں کتاب لکھ رہے بصائر الخیرات، لیکن 5 کتابوں میں الحمدللہ وہ اللہ کے ولی کتنی باتیں لکھ رہے؟ 2 باتیں، یعنی 2 پیراگراف ایسے ہیں جو پہلی کتاب سے لے کر 5ویں کتاب تک وہ 2 پیراگراف موجود ہے۔ میرے دوستو میں چاہتا ہوں کہ پہلا پیراگراف بیان کے شروع میں اور دوسرا پیراگراف بیان کے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ 5 کتابوں کا خلاصہ کیا ہے۔ میں 5 کتابوں کا خلاصہ اور 5 کتابوں کا لب لباب اور 5 کتابوں کا نچوڑ وہ ہم کو معلوم ہو جائے۔ چنانچہ میں نے تو صورت میں کہا بھی کہ بچوں کو یہ دونوں پیراگراف یاد کر لینا چاہیے، اس لیے کہ یہ بہت بڑے اللہ کے ولی کا پیغام ہے۔ چنانچہ ان کا پہلا پیراگراف سنو، بھائی یاد کرو گے انشاءاللہ۔ ان کا پہلا پیراگراف جو 5 کتابوں میں وہ یہ پیراگراف کو لکھتے ہیں، وہ پہلا پیراگراف اور پہلا فقرہ میں آپ کو بتا دوں وہ کیا لکھتے ہیں۔ پیران پیر کون لکھ رہے ہیں؟ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت کیا لکھتے ہیں؟ ان کا پہلا پیراگراف سننا، وہ لکھتے ہیں لا تخف احدا سوى الله لا ترجو احدا سوى الله لا تعتمد احدا سوى الله وكل الحوائج الى الله التوحید التوحید۔ یہ ان کا پہلا پیراگراف ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے بچوں کو یاد ہو جائے۔ بھائی پہلا پیراگراف چھوٹا ہے نا، کوئی بڑا تو نہیں نا، کوئی لمبا چوڑا تو نہیں۔ کیا لکھتے؟ لا تخف احدا سوى الله لا ترجو احدا سوى الله لا تعتمد احدا سوى الله وكل الحوائج الى الله التوحید التوحید۔ پیران کی سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پہلے پیراگراف میں لکھتے ہیں لا تخف احدا سوى الله، کسی سے ڈرنا نہیں، ڈرنا ہو تو صرف ساتھ میں کہو گے تو میرے دوستوں بات بنے گی۔ پیران پیر کا پہلا فقرہ لا تخف احدا سوى الله، کسی سے ڈرنا نہیں، ڈرنا ہو تو پھر لا ترجو احدا سوى الله، کسی سے امید نہیں، امید کرنا ہو تو اللہ۔ تیسرا پیراگراف تیسرا جملہ لا تعتمد احدا سوى الله، کسی پر بھروسہ نہیں، بھروسہ کرو گے تو۔ اور چوتھی بات وکیل الحوائج الی اللہ، ساری ضرورتیں اللہ کے حوالے کر دے، اس لیے کہ ضرورت کو پورا کرنے والا بھی وہ، حاجت روا بھی وہ، مشکل کشا بھی وہ۔ اور آخر میں کیا کہا؟ التوحید التوحید، تیرے لیے ضروری ہے کہ اللہ ایک ہی ہے، یہ عقیدہ بٹھا لے، اللہ ایک ہی ہے، یہ عقیدہ بٹھا لے، اس لیے کہ توحید کے بغیر تو کوئی جنت میں جا ہی نہیں۔ بھائی توحید کے بغیر کوئی جنت میں، تو میرے دوستوں یہ پیران پیر نے جو بات کہی ہے یہ واقعی ہم کو سمجھنا ہے، یہ تو بنیاد ہے لا الہ۔ انہوں نے کیا کہا؟ ڈرنا نہیں مگر اللہ سے، امید نہیں مگر اللہ سے، بھروسہ نہیں مگر اللہ پر، ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ، ہمارا حاجت روا اللہ، ہمارا مشکل کشا اللہ، ہمارے بیماروں کو شفا دینے والا اللہ، بھائی ہماری تمام حاجات کو پورا کرنے والا اللہ، ہمیں اولاد دینے والا اللہ۔ اس سے کہتے ہیں التوحید التوحید، خدا ایک ہی ہے، خدا ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، یہ عقیدہ بنا لے، اللہ تجھے جنت تک پہنچا دے گا۔ تو میرے دوستو یہ بہت ضروری ہے، بھائی کہہ دو لا الہ
بھائی تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ, پیچھے لوگ آ رہے ہیں, ان کو تھوڑی دقت ہو رہی ہے, آگے آ جاؤ. ماشاءاللہ بھائی یہاں بھی بہت جگہ ہے, قریب قریب آ جاؤ. اللہ تعالیٰ آپ کے جان مال عمر میں خوب برکت عطا فرمائے, اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے. خیر میرے دوستو, یہ عقیدہ بہت ضروری ہے. میرے ساتھ میں کہہ دو لا الہ الا اللہ. اور اللہ کی ذات کا کوئی مقابلہ, ارے کہہ دو بھائی اللہ کی ذات کا کوئی مقابلہ. اسی لیے اللہ جل جلالہ نے کلام پاک میں فرمایا, اللہ نے کلام پاک میں فرمایا کہ اگر میں کسی کو دینے پر آؤں تو کوئی لے نہیں سکتا, اگر میں لینے پر آؤں تو کوئی دے نہیں سکتا. اللہ نے کلام مجید میں فرمایا اگر میں آسمان سے بارش اتاروں تو میری رحمت کو کوئی روک نہیں سکتا, اور اگر میں روکنے پر آؤں تو رحمت کا کوئی قطرہ اتار نہیں سکتا. اللہ نے فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لها وما يمسک فلا مرسل له من بعد وهو العزیز الحکیم. رب العالمین نے فرمایا اگر میں آسمان سے پانی برسا دوں تو میری رحمت کو کوئی روکنے والا, ساتھ میں کہو بھائی کوئی روکنے والا نہیں. وما یمسک, رب العالمین نے فرمایا اگر میں آسمان سے اترنے والے پانی کو روک دوں تو کوئی اس کو برسانے والا نہیں. تو میرے دوستو ساتھ میں کہہ دو سب کچھ کرنے والا کون؟ ذرا ہمت سے, سب کچھ کرنے والا کون؟ اللہ. روزی دینے والا کون؟ اللہ. شفا دینے والا کون؟ اللہ. اولاد دینے والا کون؟ اللہ. ہمارا حاجت روا کون؟ اللہ. ہمارا مشکل کشا کون؟ اللہ. اللہ جل جلالہ نے فرمایا سب کچھ ہوتا میری قدرت سے ہوتا. اللہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے, اللہ کسی کا محتاج نہیں. میرے دوستوں میرے ساتھ میں پڑھو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ کی ذات کا کوئی مقابلہ نہیں. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام, کون نام سنا نا آپ نے, بہت جلیل القدر پیغمبر ہے, کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. ایک مرتبہ پہاڑ پر گئے اور کس سے بات کر رہے؟ وہ کس سے بات کرتے تھے؟ اور ظاہری بات ہے میرے دوستو, اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہو اور اس سے بات کرنے کا موقع ملے تو اچھا لگے گا کہ خراب لگے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہے, پیغمبر ہے, اور محبت کس کی ہے؟ اللہ کی. اور اللہ خود بلا رہا ہے کہ اے موسیٰ میرے اس پہاڑ پر آ جا, تو مجھ سے بات کرے گا, میں تجھ سے بات کروں گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہے. کس کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملا؟ اللہ جل جلالہ سے, جس کو قرآن کریم نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. رب العالمین نے فرمایا کہ موسیٰ تو اس پہاڑ کے پاس آ جا, تو مجھ سے بات کرے, میں تجھ سے بات کروں. اور میرے دوستو بات بھی کیسی؟ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. اللہ فرماتے جیسے کوئی پیار کرنے والا کسی پیار کرنے والے سے باتیں کرتا, کان میں چپ کے باتیں کرتا. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اس پہاڑ پر آ جا, تو میرا پیغمبر, تو میرا رسول ہے, آج میں تجھ سے بات کروں گا, تو مجھ سے. میرے دوستو بتاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو سب خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ میرے دوستو عجیب روایت ہے, کتابوں میں لکھا شام کا وقت ہے. یاد رکھنا کون سا وقت ہے؟ شام کا وقت. میں سمجھتا ہوں, میں کبھی کبھی کہتا ہوں یہی شام کا وقت مطلب وہی شام کے 4-5 بجے کا وقت ہوگا. میں کتابوں میں ٹائم تو نہیں لکھا, میں اپنے اعتبار سے کہتا ہوں کتابوں میں تو لکھا وقت المساء, شام کا وقت ہے, اس لیے میں کہتا ہوں بھائی شام 4-5 بجے کا وقت ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا. کہاں پر بلایا؟ اس پہاڑ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلایا اور اللہ تعالیٰ نے بات چیت شروع کر دی. کس سے شروع کر دی؟ بتاؤ حضرت موسیٰ خوش ہوتے ہوں گے کہ نہیں ہوتے ہوں گے؟ ارے بھائی کوئی دنیا کا بڑا آدمی مجھ سے بات کرے تو مجھے خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ارے ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہاں ہوتا ہے. ارے کوئی بڑا مولانا آپ سے ملاقات کرے تو آپ گھر پر جا کے کہو گے ارے وہ مولانا نے میرے سے ملاقات کی. آپ کتنے خوش ہو جاتے ہو کہ بھائی مولانا نے کسی سے ملاقات نہیں کی, مولانا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا, مولانا نے مجھ سے ملاقات کی. تو میرے دوستو حالانکہ جس مولانا نے تیرے سر پر ہاتھ رکھا وہ بھی انسان, اور تو بھی وہ بھی بیچارہ کبھی روتا ہوگا ہنستا ہوگا, تو بھی کبھی روتا ہے کبھی ہنستا ہے. تو میرے دوستو ایک انسان سے بڑا انسان ملاقات کرے تو خوش ہو جاتا. حضرت موسیٰ کتنے خوش ہوتے ہوں گے کہ ان سے بات کرنے والا انسان نہیں بلکہ رب العالمین سارے انسانوں کا پیدا کرنے والا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے خوش ہوتے ہوں گے. آپ پہاڑ پر گئے, شام کا وقت تھا, اللہ تعالیٰ سے بات چیت شروع کی, کرتے گئے. حدیث پاک میں لکھا ہے عبادت بھی کرتے, اللہ سے بات بھی کرتے, عبادت بھی کرتے, اللہ سے بات بھی کرتے کراتے رات کا وقت ہو گیا. بھائی رات کا وقت ہو گیا, بلکہ حدیث پاک میں لکھا آدھی رات گزر گئی
اب بتاؤ کتنی دیر تک بات کی ہوگی؟ وہ شام سے بات شروع ہوئی اور کب تک بات ہو رہی؟ اب آدھی رات ہو گئی نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بھائی اللہ تعالیٰ تو بڑے کریم اور بڑے رحیم ہیں، کہو نا بے شک، ہے نا؟ اللہ تو بڑے رحمان بڑے رحیم۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھا آدھی رات ہو گئی تو اللہ نے کہا یا موسیٰ اذهب فنم قلیلا، اللہ نے کہا موسیٰ جاؤ، اللہ نے کہا موسیٰ جاؤ، بہت دیر سے ہم باتیں کر رہے، شام سے باتیں کر رہے، آدھی رات گزر گئی، گھنٹے گھنٹے گزر گئے، اذهب اے موسیٰ جاؤ، فنم قلیلا، اور جاؤ تھوڑا سو جو، بھائی تھوڑا سو جاؤ، آرام کرو، اس لیے کہ تم کو نیند آتی ہوگی۔ بھائی آپ نے بڑے کو دیکھا ہوگا نا کہ بہت دیر ہو جائے تو بچے کو کیا کہتے ہیں؟ بیٹا چل سو جا۔ تو اللہ جل جلالہ نے بھی فرمایا اذهب یا موسیٰ، اے موسیٰ جاؤ اب اپنے گھر جاؤ، فنم قلیلا، جاؤ تھوڑی دیر آرام کر لو، تم تھک گئے ہوں گے، تمہیں نیند آتی ہوگی، اے موسیٰ جاؤ سو جاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ میں جاؤں گا، میں سوؤں گا، تو سوئے گا کہ نہیں سوئے گا؟ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے عجیب عجیب سوال کرتے تھے، کس سے؟ اللہ سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے عجیب عجیب سوال کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی نے مسکراتے ہوئے فرمایا، ہمارے نبی کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ اللہ موسیٰ کو اور زندہ رکھتا تو اچھا ہوتا۔ ہمارے نبی کہتے تھے اللہ موسیٰ کو اور زندہ رکھتا تو اچھا ہوتا، کہ کتنے سوال جواب اور ہمارے سامنے آ جاتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے اللہ، بہت دیر سے میں باتیں کر رہا ہوں، تو باتیں کر رہا، میں جا کے سوؤں گا، تو سوئے گا کہ نہیں سوئے گا؟ کہ اللہ تو سوئے گا؟ اللہ نے کہا انا لا انام، اے موسیٰ میں خالق ہوں، میں رب العالمین ہوں، میں پروردگار ہوں، مجھے نیند، میں سوتا؟ میں اللہ سوتے؟ میرے ساتھ میں کون اللہ سوتے؟ زور سے کہو نا سوتے؟ نہیں، قرآن میں لکھا ہے نا کہ اللہ سوتے، کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ تو کہو نا ایک آدمی تو کہہ دو، ہاں آیت الکرسی میں، لیکن کہاں ہم لوگوں کو یاد ہے آیت الکرسی؟ ہم کو تو کرسی یاد ہے، ہم لوگوں کو تو اپنی کرسی، ہاں اپنی کرسی یاد ہے۔ ذرا کسی کو زور میں کہا کہ چل نماز پڑھنے، کہ تو نے میرا انسلٹ کر دیا، کہ تو نے میرا، اور تو روزانہ نبی کا انسلٹ کرے وہ کچھ نہیں۔ میں نے ایک جگہ بیان کیا تو میں نے کہا کہ بھائیو نماز پڑھو، اللہ کے واسطے نماز پڑھو۔ تو کہنے لگے مولانا اتنا زور سے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا واہ بھائی تیری انسلٹ ہو جاوے اگر میں تجھے نماز میں بلاؤں اور تو اتنے دن سے نماز میں نہ آتا تو میرے پیارے نبی کی انسلٹ ہو رہی، اس کا قیامت میں کیسے جواب دے گا؟ تو آیت الکرسی میں اللہ نے فرمایا کہ میں سوتا، بھائی اللہ سوتے؟ کہاں پر فرمایا؟ بھائی ساتھ میں پڑھو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ، یہ آیت آ گئی، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نیند آتی نہیں، لا تاخذہ سنۃ، کتنی اچھی بات، اللہ کو کبھی جھوکا بھی نہیں آتا۔ بھائی سینت ان کے معنی آتے جھوکا مارنا، تو کوئی یہ کہے بھائی اللہ سوتا نہیں لیکن کبھی جھوکا تو آتا ہوگا، اللہ نے فرمایا نہیں، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ فرماتے نہ مجھے جھوکا آتا نہ میں سوتا، نہ رب العالمین میں خالق کائنات مجھے نیند نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں جاؤں، میں سوؤں گا، تو سوئے گا کہ نہیں سوئے گا؟ اللہ نے کہا کہ موسیٰ میں نہیں سوؤں گا لیکن تو انسان ہے، جا سو جا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا مزہ آ رہا تھا، کس سے بات کر رہے تھے؟ محبت ہو جائے تو ہٹنے کا جی، تو کیا کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا اللہ تو نہیں سوئے گا تو میں آج سے فیصلہ کرتا ہوں کہ تو بھی نہیں سوئے گا میں بھی نہیں سوؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ آج میں فیصلہ کرتا انت لا تنام انا اذا لا انام، کہ اگر تو نہیں سوئے گا تو میں فیصلہ کرتا ہوں میں بھی نہیں سوؤں گا۔ تو لکھا اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑے ناراض ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ تھوڑے ناراض ہو گئے، کہا کہ موسیٰ میں رب، میں خالق اور تو مخلوق، میں اللہ تو انسان، میں خالق تو مخلوق، ہر مخلوق کے ساتھ میں نے نیند کو رکھا، وہ ولی ہوگا تو بھی سوئے گا، جاہل ہوگا تو بھی سوئے گا، عالم ہوگا تو بھی سوئے گا اور نبی ہوگا تو بھی سوئے گا، میں نے نیند ہر ایک کے ساتھ رکھی، اس لیے موسیٰ تجھے سونا پڑے گا اور میں تو خالق کائنات، میں سونے والا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑے ناراض ہوئے، کہا اے موسیٰ جاؤ، ایسی بات مت کہو کہ تو نہیں سوئے گا تو میں بھی نہیں سوؤں گا، جاؤ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑے غصے ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پہاڑ سے اترے روتے روتے، تو کیسے؟ اس لیے کہ کوئی حبیب اپنے محبوب کو چھوڑتا ہو تو رونا آئے گا کہ نہیں آئے گا؟
کوئی پیار کرنے والا کسی پیار کرنے والے کو چھوڑے تو رونا آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اتر گئے کیونکہ اللہ ناراض ہو گئے تھے، کرتے تو کیا کرتے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اترے اور روتے روتے اترے اور روتے روتے جا رہے اپنے گھر کی طرف گئے۔ جب اپنے گھر کی طرف گئے اپنے بستر کو دیکھا تو پھر رونا آیا کہ اللہ کیوں مجھے سلاتا ہے؟ میں تو تیرے ساتھ بات کرنا چاہتا، تیرے ساتھ بات کرنے میں جو مزہ آتا تھا وہ سونے میں مزہ نہیں آتا، لیکن اللہ کا حکم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بستر پر لیٹ گئے، لیکن حدیث پاک میں لکھا یتقلب من جنب الى جنب ولا يستطيع ان ينام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بستر پر تو آ گئے لیکن کبھی ادھر کروٹ لیتے کبھی ادھر کروٹ لیتے، بہت کوشش کرتے کہ نیند آوے، لیکن جب کسی کی محبت دل میں ہو تو نیند آپ لوگوں کو بھی نہیں آتی ہوگی نہ، میرے جوان بھائیوں کو نہیں آتی ہوگی۔ کہتا بھائی پوری رات نہیں سویا، کیوں نہیں سویا؟ کہا اس کی یاد آتی تھی۔ اب اس کی کا مطلب آپ سمجھ لینا کون ہے نا؟ ہمارے جوان کرتے کہ نہیں کرتے؟ پوری رات جاگتے، پوری رات جاگتے۔ عجیب و غریب حال ہے میرے دوستو، جس کی محبت میں تو جاگتا ہے یہ نہ تجھے دنیا میں کام آئے گی نہ آخرت میں کام آئے گی، ہے نا؟ آج جوانوں کو ایک عجیب و غریب سوچی ہے، کبھی اس لڑکی سے محبت، کبھی اس لڑکی سے محبت، کبھی اس عورت سے محبت، کبھی اس عورت سے محبت، ایک عجیب و غریب ہمارے جوانوں میں فضا ہے میرے دوستو۔ اللہ یہ زنا کاری سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ آنکھوں کا غلط استعمال کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے میرے دوستو۔ لڑکا لڑکی گھروں سے بھاگ رہے ہیں، ماں باپ کی اجازت کے بغیر شادیاں ہو رہی ہے، ماں باپ کی رضامندی کے بغیر شادیوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ آج ہمارا جوان کس کی محبت میں رات کو جاگتا ہے؟ ارے جس کی محبت میں تو جاگتا ہے یہ محبت نہ تجھے دنیا میں کام آئے گی نہ آخرت میں کام آئے گی۔ اے میرے جوانوں، سوائے اپنی جسمانی کمزوری کے اور کچھ نہیں ملنے والا۔ بھائی اپنے جسم کو کمزور کر رہے ہو۔ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب، آپ نے نام سنا نہیں سنا؟ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب پاکستان کے بہت بڑے عالم ربانی، انہوں نے کہا بہت اچھی بات کہی، خدا سے محبت کر یہ عشق حقیقی ہے۔ خدا سے محبت کرو یہ عشق حقیقی ہے، اور کسی لڑکی سے محبت کرنا عشق مجازی ہے، اور کہتے عشق حقیقی پر جنت ہے، عشق مجازی پر جہنم ہے۔ یہ بات سمجھنا ہے؟ اسی لیے حضرت مولانا حکیم اختر صاحب پاکستان کے بہت بڑے عالم ربانی، خود شاعر بھی ہے۔ انہوں نے ایک شعر مجھے تو بہت پسند آیا، انہوں نے شعر لکھا کہ جو لوگ ادھر ادھر کی محبت میں تھک جاتے ہیں اور پھر راتوں رات جاگتے ہیں، میں جاگتا کہ نہیں جاگتا؟ اور دوسرے دن اس کو کہتا بھی کہ تیری یاد میں رات بھر سویا نہیں، اس کو کہتا تیری یاد میں رات بھر سویا نہیں۔ اب وہ بھی کہتی ہوگی میں بھی سوئی نہیں، کس کو معلوم وہ خراٹے لے لے کے سوتی ہوگی، ہم پاگل ہے اس کا۔ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب نے کہا ایسے محبت کرنے والے کو کہا مغز دماغ پہ کھوٹے دل پہ ہتھوڑے، ہے نا؟ دماغ بھی پریشان دل بھی پریشان، کہتے مغز دماغ پہ کھوٹے دل پہ ہتھوڑے، بتاؤ اس کے مجازی کے مزے کیا لوٹے تھے، بتاؤ اس کے مجازی کے مزے کیا لوٹے سوائے جہنم کے کچھ نہیں۔ میرے دوستو خیر میں تھوڑا ادھر ادھر ہو گیا، لیکن ایک صحیح بات ہے میرے دوستو، محبت کرنا ہو تو جب بات آئی بھائی آپ کو برا تو نہیں لگتا نا؟ برا تو نہیں لگتا؟ کہو نا، زور سے کہو نا۔ میرے جوانوں سے پوچھ رہا ہوں، بوڑھوں سے نہیں پوچھ رہا ہوں، بھائی برا تو نہیں لگتا نا؟ لیکن ایسی راتیں ہماری جا رہی کہ نہیں جا رہی؟ نہ عشاء زندگی میں، نہ فجر زندگی میں، اور رات میں کسی عورت کا خیال، کسی لڑکی کا خیال، اور میرے دوستو اپنی جوانی کو بگاڑ رہا۔ کل قیامت میں اللہ پوچھے گا یہ تجھے اتنی اچھی جوانی دی تھی، تو نے جوانی کو کہاں برباد کر دیا؟ ارے میرے دوستو یہ لڑکیوں کا خیال، عورتوں کا خیال، اور یہ لڑکی کو لے کر بھاگنے کا پلان، عورت کو لے کر بھاگنے کا پلان، ارے میرے دوستو یہ ہمارے جسم کو کمزور کرتا ہے، اور کل قیامت میں اللہ پوچھے گا کہ تو نے اپنی جوانی کو کہاں کھپایا تھا؟ اور میرے دوستو اگر نہیں جواب بنے گا تو بہت بڑا عذاب اللہ کی طرف سے آئے گا، اللہ ایک ایک بدن کے ٹکڑے کا حساب لے گا، اور اس وقت جواب نہ بن پڑے گا تو میرے دوستو بتاؤ کیا کریں گے؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ ایک بات آپ کو بتاؤں، ایک بہت بڑے محدث جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک، کیا نام ہے؟ حدیث کے امام تھے، حدیث کے امام، اور بہت مالدار تھے اور لمبے چوڑے بڑے خوبصورت تھے۔ کون؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک، بہت خوبصورت تھے، حدیث کے امام تھے، لیکن معلوم نہیں کسی عورت کے چکر میں پڑے، میں کسی عورت کے چکر میں پڑے۔ اب سننا، یہ بات سننا، اس لیے میں کہتا ہوں میرے دوستو علم حاصل کرو، علم ایک نہ ایک دن کامیابی تک لے جائے گا، لے جائے گا نہیں لے جائے گا۔ کسی عورت کے چکر میں پڑے، کون؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک۔ اب عورت نے کہہ دیا کہ رات کو فلاں باغ میں ہم ملاقات کریں گے، عورت نے کہہ دیا کہ فلاں باغ میں رات کو ہم ملاقات کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک پہنچ گئے،
بھائی اگر آپ کو بھی کسی نے ٹائم دیا اور رات کے 2 بجے کا، کتنے بجے جاؤ گے آپ لوگ؟ کتنے بجے جاؤ گے؟ 2 بجے؟ ارے وہ تو شام مغرب پڑا اور بھاگا. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک بھی راتوں رات چلے گئے. اب انتظار کر رہے. جس گھڑی پر اس عورت نے آنے کے لیے کہا تھا اس گھڑی پر وہ عورت نہیں آئی. 1 گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹے گزرے، 3 گھنٹے گزرے. صبح ہونے لگی. حضرت عبداللہ ابن مبارک کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے، جیسے کوئی دیوانہ ہوتا ہے اس طریقے سے کوئی مجنون ہوتا. حضرت عبداللہ ابن مبارک کبھی ادھر کبھی ادھر پریشان اس عورت کا انتظار کر رہے. میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیب سے آواز آئی، اے عبداللہ، رات بھر عورت کو تلاش کرتا رہا، نہ ملی. اگر مجھے ایک بار پکارتا میں تیرے دل میں آ جاتا. رات بھر عورت کو پکارتا رہا، نہ ملی. ایک بار مجھے پکار لیتا میں تیرے دل کی دنیا بدل دیتا. اور اس کے بعد اللہ کی آواز آئی، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. اللہ نے کہا، عبداللہ، کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم میرے دربار میں آ جا، میری محبت پیدا کر لے، پھر کسی اور محبت کی ضرورت نہیں رہے گی. میرے دوستو، اسی دن سے حضرت عبداللہ ابن مبارک کی زندگی بدلی تو کیسی بدلی، بدلی تو ایسی بدلی میرے دوستو، سارا مال خیرات کر دیا. اور ہوا کیا، بعد میں تو پیارے نبی کی ایسی محبت دل میں بیٹھی، قسم اللہ کی، اللہ ہم کو ایسی محبت نصیب فرمائے. حضرت عبداللہ ابن مبارک کے دل میں ہمارے نبی کی اتنی محبت بیٹھی کہ حج کا موسم آیا. کون سا حج کا موسم آیا؟ آپ حج کرنے نہیں گئے، لیکن بصرہ والوں کی جماعت کو چھوڑنے کے لیے گئے. بھائی جاتے نا حاجیوں کو چھوڑنے کے لیے ایئرپورٹ تک جاتے نا، تو حضرت عبداللہ ابن مبارک بھی بصرہ کی پوری جماعت کو چھوڑنے کے لیے گئے. اور جب چھوڑ رہے تھے، بصرہ کے کنارے پر چھوڑ رہے تھے، تو کہا، اے بصرہ والو، اے حاجیوں، میرے نبی کو میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ عبداللہ تمہیں بہت یاد کرتا ہے. میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں حج کروں، لیکن اے بصرہ والو، جاتے ہو جاؤ، میرے نبی کے دیار میں جانا اور جا کر کہنا کہ عبداللہ تمہیں بہت یاد کرتا. وہ سارے بصرہ والے گئے اور وہ کہتے کہ جب ہم نبی کی مبارک قبر پر پہنچے اور ہم نے کہا کہ وہ عبداللہ نے تمہیں سلام کہا ہے. میرے دوستو، آج بھی کتابوں میں لکھا، قبر مبارک سے ہاتھ نکلا. کس کا؟ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نکلا اور ایک بہت خوبصورت تھیلی آگے بڑھائی اور کہا، میرے عبداللہ کو یہ پہنچا دینا. کیا کہا؟ میرے عبداللہ کو یہ پہنچا دینا. لیکن راستے میں کوئی کھولنا نہیں، یہ عبداللہ کی امانت ہے، میرے عبداللہ کو پہنچا دینا. میرے دوستوں، حاجیوں نے حج کیا اور اس تھیلی کو سنبھال کے رکھا. اب سارے حاجی واپس آ رہے. کہاں پر آ رہے؟ بصرہ آ رہے. بصرہ کے کنارے پر، بصرہ کی باؤنڈری پر یہ اللہ کا ولی کھڑا ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک کھڑے. جب حاجیوں کو دیکھا تو عبداللہ ابن مبارک روئے اور روتے روتے کہا کہ ارے میرے نبی نے جو ہدیہ دیا ہے وہ مجھے پہنچا دو. ان کو خبر ہو چکی. کیا کہا؟ میرے نبی نے جو ہدیہ دیا وہ مجھے پہنچا دو. بصرہ والوں نے کہا، تمہیں کیسے معلوم؟ کہا، روز رات کو خواب میں بتاتے ہیں کہ میرے ہدیے کو دل و جان سے قبول کر لینا. روز خواب میں کہتے ہیں میرے ہدیے کو دل و جان سے قبول کر لینا، لاؤ وہ ہدیہ دو. میرے دوستو، سارے لوگ جمع ہو گئے کہ کھول کے دیکھو تو صحیح کیا ہے. بھائی نبی نے کیا دیا؟ میرے دوستو، حضرت عبداللہ ابن مبارک نے جب کھولا تو اس میں چمکتے ہوئے سونے کے ڈلے. بھائی چمکتے ہوئے سونے کے 7 ڈلے تھے. کتنے؟ 7. اور نیچے ایک پرچی رکھی ہوئی تھی. حضرت عبداللہ ابن مبارک نے سونے کے ڈلوں کو، بھائی دنیا سے تو محبت تھی نہیں، سونے کے ڈلوں کو کنارے پہ رکھا. وہ پرچی کو پڑھا تو بے ہوش ہو گئے. پھر ہوش آیا، پھر پڑھا، پھر بے ہوش ہو گئے. کسی نے کہا کہ عبداللہ کیا لکھا ہے؟ کہا تم لوگ بھی پڑھ لو. اس پرچی میں ہمارے نبی نے سلام بھیجا تھا اور کہا تھا، عبداللہ فکر مت کرنا، قیامت میں سب سے پہلے تیری سفارش کروں گا. قیامت میں سب سے پہلے تیری سفارش کروں گا. میرے دوستو، اگر زندگی بدل دے تو اللہ کو بھی پیار آ جاتا ہے. بھئی یہ وہی عبداللہ جو کس کے انتظار میں کھڑے تھے، اور آج وہی عبداللہ جن کو ہمارے نبی غیب سے پرچی بھیج رہے کہ فکر مت کرنا، سب سے پہلے قیامت میں تیری سفارش کروں گا. میرے دوستو، ہم بھی تو کر سکتے نہیں کر سکتے؟ بھئی آج تک ہم جاگتے تھے کسی عورت کے اور کسی لڑکی کے یاد میں، اب طے کرے آج جاگوں گا میرے نبی کی یاد میں. میرے دوستوں، میں کبھی کبھی بھائیوں کو کہتا ہوں، کوئی رات میں گھڑی ایسی آتی ہے، میں آپ سے کہتا ہوں، اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں، میں بھی بڑا نالائق، میں اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، سچ بتاؤ میرے دوستوں، ایمان لا کے سالوں سال ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟
گھر میں آنکھ کھولی تب سے تو کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایمان لاتے سالوں سال ہو گئے میرے 230-40 سال گزر گئے، لیکن کوئی ایک رات تو ایسی بتا کہ جس رات میں تو روتا ہو اور رو کے کہتا ہوں مجھے میرے نبی کی یاد آتی ہے. بھائی رویا کبھی روتے روتے کہا مجھے اللہ تیری یاد آ رہی، مجھے نبی کی یاد آ رہی. خیر میں آپ کو واقعہ بتا رہا تھا، کن کا واقعہ بتا رہا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا. وہ اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ سو جاؤ، کن کو کہا؟ ارے وہ واقعہ یاد ہے نا بھائی، جو واقعہ میں نے شروع کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا جاؤ سو جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نیند، اور میں نے کہا تھا بھائی محبت والے کو نیند آتی. حضرت موسیٰ کے بارے میں لکھا کان یتقلب من جنب الى جنب ولا یستطیع ان ینام. حدیث پاک میں لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر پر آ گئے، کبھی دائیں کروٹ لیتے کبھی بائیں کروٹ لیتے، کبھی کھڑے ہو جاتے کبھی بیٹھے جاتے، لاکھ کوشش کرتے کہ میں سو جاؤں، لیکن حضرت موسیٰ کو نیند، ساتھ میں کہو حضرت موسیٰ کو نیند نہیں آتی. اسی عالم میں اسی وقت میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا اے اللہ مجھے نیند نہیں آتی، تو کہتا ہے کہ سو جا لیکن تیری محبت مجھے سونے. کیا کہا؟ اللہ تیری محبت سونے نہیں دیتی، اجازت دے واپس پہاڑ پہ آ جاؤ. تو اللہ اجازت دے واپس پہاڑ پہ آ جاؤ، ہم لوگ واپس بات کریں گے، ابھی تو زیادہ وقت نہیں گزرا، ہم بات کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے موسیٰ آ جاؤ. اللہ نے کہا آ جاؤ پہاڑ پر آ جاؤ. جب تمہیں بات ہی کرنا ہے اور تم نے طے کر لیا کہ میں بھی نہیں سوؤں گا، اور حضرت موسیٰ نے طے کر لیا تھا نا، کیا کہا تھا؟ میں بھی نہیں سوؤں گا اور تو بھی نہیں سوئے گا. تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا موسیٰ جب طے ہی کر لیا آ جاؤ. اس سے کہ اللہ تعالیٰ بھی بتانا چاہتے تھے موسیٰ کو کہ میرے اور تمہارے درمیان میں بڑا فرق ہے. اس سے اللہ جل جلالہ نے کہا موسیٰ آ جاؤ. حدیث پاک میں لکھا وَثَبَ موسیٰ، حضرت موسیٰ اچھل پڑے کہ اچھا اللہ میں آ جاؤ، تو اجازت دیتا کہ میں واپس پہاڑ پہ آ جاؤں. اللہ نے کہا ہاں بے شک اے موسیٰ پہاڑ پہ آ جاؤ. اب فیصلہ ہو گیا، میں بھی نہیں سوؤں گا، تو بھی مت سونا، تو تیری طاقت پر میں میری قدرت پر. اے موسیٰ آ جا، لیکن ایک شرط پر آنا. اعلیٰ شرطی. کیا کہا؟ ایک بھائی محبت والے کو شرط دو تو کیا کہے گا؟ ایک یا ہزاروں دے دے، سب جان قربان کروں گا لیکن پہنچوں گا. کہتا کہ نہیں کہتا؟ جب کسی سے محبت ہو جاتی تو بہت لمبی لمبی چھوڑتا ہے کہ نہیں؟ ستارے تیری تو اتنی محبت ہے، تو کہہ تو آسمان سے چاند کا ٹکڑا، آسمان سے چاند تیرے ہاتھ میں لا کر دے دوں. میں کہتا ہوں بھائی وہ مت کم سے کم بازار سے دہی لا کے دینا. شادی کے بعد تو اس کے ساتھ بہت لڑنے والا ہے کہ نہیں؟ پہلے بڑی محبت کے دعوے کرتے میرے دوستوں، بہت محبت کے دعوے کرتے، لیکن آنکھوں کا استعمال کرنے کا غلط عادت پڑ گئی نا. اگر اسی لڑکی سے شادی ہو جائے جس سے محبت کرتا تھا، لیکن شادی کو 6 مہینے نہیں گزرتے، اب یہ دل میں نہیں بیٹھتی، اب کوئی اور دل میں بیٹھ سکتی ہے. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ایسا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ ہمارے گھر میں جھگڑوں کی سب سے بڑی وجہ میرے دوستوں معاف کرنا یہی ہے، ایک عورت کے ہوتے ہوئے ہماری آنکھیں دوسری عورتوں کی طرف. صحیح کہنا بھائی، ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ یہاں آنکھوں کا اتنا غلط استعمال، اتنا استعمال. 5 وقت کی نماز، لیکن آنکھوں کا غلط استعمال اب تک چھوٹا بھائی، اب تک چھوٹا نہیں. ہاں میرے دوستوں ایک بات میں آپ کو صحیح کہوں گا، نماز صحیح کرو اللہ پوری زندگی صحیح کر دے گا. کرو گے نماز صحیح. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا نہیں سنا؟ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی، ان کے پاس کوئی مرید آئے، آ کر اتنی عجیب بات کہا کہ حضرت 35 سال سے نماز پڑھتا. کیا کہا؟ حضرت 35 سال سے نماز پڑھتا ہوں اور قرآن کہتا ہے کہ نماز پڑھ تو گناہ چھوٹ جائیں گے، نماز پڑھ تو گناہ چھوٹ جائیں گے، لیکن میری آنکھوں کا غلط استعمال اب تک نہیں چھوٹا. کتنے سال سے نماز پڑھ رہا ہوں؟ 35 سال سے نماز پڑھتا ہوں، لیکن میری آنکھوں کا غلط استعمال اب تک نہیں چھوٹا. اور قرآن کہتا ہے نماز پڑھ لے ہم تیرے گناہ کو چھڑا دیں گے. تو 35 سال ہو گئے ابھی تک میرا یہ آنکھوں کا غلط استعمال، یہ گناہ کیوں نہیں چھوٹتا؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی تعجب میں پڑ گئے. اس لیے 1-2 سال کی بات نہیں، کتنے سال سے وہ آدمی نماز پڑھ رہا؟ 35. اور بوڑھا آدمی اور وہ کہتا کہ حضرت 35 سال سے نمازیں پڑھتا ہوں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں، مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، لیکن آنکھوں کا غلط استعمال اب تک نہیں چھوٹا. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست اللہ کے ولی تھے. تھوڑی دیر گردن جھکائی اور اس کے بعد کیا پوچھا یہ بات بتا، تو جب سجدہ کرتا ہے تو تیری آنکھیں کہاں ہوتی، تیری نگاہ کہاں ہوتی؟ بھائی حدیث پاک میں لکھا ہے کہ جب ہم سجدہ کریں تو ہماری آنکھ کہاں ہونا چاہیے؟ ناک. کہاں پر ہونا چاہیے؟ ہے نا بھائی؟ مسئلہ معلوم ہے نہیں معلوم ہے؟ جب ہم سجدہ کریں تو ہم کو کیا دیکھنا چاہیے؟
آنکھیں بند نہیں کرنا چاہیے، آنکھیں کھل، یہ مستحب ہے۔ ہمارے نبی کی نماز کا یہی طریقہ تھا، آپ جب سجدہ کرتے تھے تو آپ کس کو دیکھتے تھے؟ حضرت تھانوی نے پوچھا بھائی 35 سال سے نماز پڑھتا، بھائی بوڑھے میاں 35 سال سے نماز پڑھتے ہو، سجدہ کرتے ہو، کہاں دیکھتے ہو؟ تو کہا وہ تو مجھے معلوم نہیں، وہ تو میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں۔ ہمیں آنکھیں کہا یہی وجہ ہے، نماز بنی نہیں تو باہر کی زندگی بھی نہیں بنے گی۔ نماز نہیں بنی زندگی نہیں بنے گی۔ آنکھوں کو ناک کی طرف رکھو، بھائی آنکھوں کو ناک کی طرف رکھو۔ میرے دوستوں آج بھی کتابوں میں لکھا، وہ بوڑھے میاں چلے گئے، 1 ہفتے کے بعد آئے اور کہا قسم اللہ کی جو غلط عادت تھی وہ ختم ہو چکی ہے، ایک غلط عادت تھی ختم ہو گئی، نماز کا ایک مستحب کام کو زندہ کر دیا، اللہ نے بہت بڑے گناہ کو چھڑا دیا۔ میں چھڑایا کہ نہیں چھڑایا؟ تو میرے دوستوں اصل چیز ہے اپنی آنکھوں کا، اپنے جسم کا، اپنی باڈی کا۔ آج ہم لوگ یہ غلط یہ لڑکیوں کا خیال، عورتوں کا خیال۔ میں صحیح بات کہتا ہوں میرے دوستوں، اصل جوانی ہوتی ہے 32 سال میں۔ اصل جوانی کی عمر کیا ہے؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا، یاد ہوگا آپ کو۔ اصل جوانی کی عمر کتنی ہے؟ کتنی؟ 32۔ زور سے کہو نا، کتنی؟ 32۔ اب آپ کہتے ہوں گے مولانا کو کیسے پتا چلا؟ میں آپ بھی سوچتے ہوں گے نا مولانا کو کیسے پتا چلا کہ 32 سال جوان، اس لیے کہ یہاں کا بھائی ہمارا ان کا بھائی کہتا ہوگا میں تو 17 سال میں جوان ہو گیا۔ میرے دوستو حدیث پاک میں لکھا ہے کہ سارے جنتی جب جنت میں جائیں گے تو سب کی عمر ہوگی، اس سے معلوم ہوا اصل جوانی، معلوم ہوا کہ 32 سال یہ اصل جوانی ہے۔ لیکن سچ بتانا میرے دوستو، یہاں 32 سال کے بہت سے بیٹھے ہوں گے، کبھی پاؤں دکھتا، کبھی کمر دکھتی، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہمارے گجراتی میں کہتے مولی صاحب بہت کیر دکھے۔ 32 سال کی عمر، 32 کیا 25 سال میں دیکھو تو اس کی آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی، کان کے سننے کی طاقت کم ہو گئی، کمر میں درد شروع ہو گیا، پاؤں میں درد شروع ہو گیا۔ ارے تو جوانی میں قدم نہیں رکھا اور تو ابھی سے بوڑھا ہو گیا، کیوں؟ اس لیے کہ جوانی کا غلط استعمال کرو گے اللہ بڑھاپا جلدی اتار دے گا۔ جتنا جوانی کا غلط استعمال کرو گے میرے دوستو، یہ جوان لوگوں سے میں کہتا ہوں اپنی جوانی کو سنبھالو، ورنہ شادی ہونے کے بعد سوائے پچھتانے کے ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ بھائی بہت کھول کر میں نے آپ لوگوں کو کہا، اللہ یہ جوانی کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت میں اللہ جوانی کے بارے میں پوچھے گا، کان کے بارے میں پوچھے گا، آنکھ کے بارے میں پوچھے گا، اللہ زبان کے بارے میں پوچھے گا۔ اللہ نے کلام مجید میں فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ رب العالمین نے فرمایا تیرے کانوں کا سوال ہوگا، تیری آنکھوں کا سوال ہوگا، دل میں جتنے غلط خیال آتے تھے قیامت میں اس کا بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا سوال۔ جو رات بھر جاگتا تھا تو قیامت میں اس کا جواب تو دینا پڑے گا کہ نہیں دینا پڑے گا؟ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ خیر میرے دوستوں ہم واقعے سے پھر تھوڑا ادھر ہوئے۔ واقعہ کیا چلتا تھا حضرت؟ ایسا نہ ہو کہ یہ واقعے پر پورا بیان ختم ہو جائے۔ بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا، اللہ نے پرمیشن دے دی۔ کیا پرمیشن دے دی؟ آ جاؤ موسیٰ، آ جاؤ، اے موسیٰ آ جاؤ، پہاڑ پر آ جاؤ۔ اب تو فیصلہ ہے کہ میں میری قدرت پر نہ سو، تو تیری طاقت پر مت سو، آ جاؤ۔ اللہ کو اصل میں بتانا تھا حضرت موسیٰ کو کہ میں الگ تو الگ، اس سے اللہ نے کہا پہاڑ پہ آؤ، لیکن ایک اعلیٰ شرط واحد، ایک شرط۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر میں اچھل پڑے اور کہا اللہ ایک کیا ہزاروں شرطیں دے دے، آج موسیٰ پورا کرے گا لیکن تجھ سے بات کرنا بند نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہزاروں شرطیں نہیں، کتنی شرط؟ اور وہ بھی کیا شرطیں؟ اے موسیٰ جب آؤ تو ایک پیالے میں دودھ لے کر آنا۔ کیا لے کر آنا؟ ایک مٹی کا پیالہ لینا، اس میں دودھ لے کر آنا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، کہنے لگے انت تريد اللبن، کہ اللہ تو دودھ چاہتا ہے؟ یعنی اللہ تو دودھ پینا چاہتا ہے؟ تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا میں نہیں چاہتا، تیرے واسطے منگوا رہا ہوں۔ میں نہیں چاہتا، کس کے واسطے منگوا رہا ہوں؟ تیرے واسطے منگوا رہا ہوں، ایک پیالہ لے کر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے اللہ تیری بات میں اتنا مگن کہ مجھے نہ کھانا چاہیے نہ، کہ اللہ نے کہا وہ سب باتیں برابر، لیکن یہ لے کر آنا، مٹی کا پیالہ بھی لانا اور اس میں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلدی سے پیالے کا بندوبست کیا، اس میں بکری کا دودھ رکھا اور دوڑتے پہاڑ پر آئے، اور پہاڑ پر آ کر کیا کہا لبیک یا ربی، لبیک یا ربی، اللہ میں آ گیا، اللہ میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ٹھیک ہے اب بات شروع ہوگی، میں تم سے بات کروں گا، تم مجھ سے بات کرو گے، لیکن وہ پیالے کو لے کر ایسے کھڑے ہو جاؤ، دیکھو اس طرح میں ہوں نا، اس طرح کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیالے کو لے کر کھڑے ہو گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بڑی طاقت والے، بڑی قدرت والے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات شروع کی، اللہ نے بات شروع کی، حضرت موسیٰ خوش ہو رہے، اللہ تعالیٰ ان کو خوش کر رہے۔ بھائی کرنے والا کون؟
بھائی اللہ چاہتے تو اسی وقت سلا دیتے، بھائی سلا سکتے تھے کہ نہیں، لیکن اللہ نے یہاں بلایا تاکہ سبق معلوم ہو جائے، اس سے اللہ تعالیٰ نے بات کرنا شروع کی، حضرت موسیٰ نے بات کی، باتیں ہو رہی، اب اللہ نے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بھیجا۔ بھائی اللہ تعالیٰ بھیجنے والا ہوا کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بھیجا، وہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا جو چلا اور کس کے اوپر سے آیا؟ حضرت موسیٰ کے اوپر سے آیا۔ تو موسیٰ آخر انسان تھے، ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے تو نیند آتی کہ نہیں آتی؟ نیند آتی کہ نہیں آتی؟ اس لیے ہم کسی بڑے کے آفس میں جاتے، ایئر کنڈیشن زوردار چلتا تو باہر آ کے کہتے ہیں جی چاہتا تھا لمبا ہو کے سو جاؤ، ارے ہوتا کیوں نہیں ہوتا؟ تو وہ ٹھنڈی، بھائی یہ ہمارا دنیا کا معمولی ایئر کنڈیشن پر ہم کو نیند آتی، وہ خدا نے ایئر کنڈیشن کا بٹن کھولا، میں اللہ نے ایئر کنڈیشن کا بٹن کھولا، ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا، حضرت موسیٰ اس طرح کھڑے جیسے ہوا کا جھونکا آیا ان کی آنکھوں میں بھی جھونکا آیا، بھائی وہاں ہوا کا جھونکا ان کی آنکھوں میں، یوں گردن نیچے ہوئی اور بس ہاتھ نیچے ہوا تو پیالہ وہ پہاڑ سے گرا، چکنا چور ہو گیا، ٹوٹ گیا، چھوٹا سا مٹی کا پیالہ تھا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور سارا دودھ پہاڑ پر گر گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ جھونکا آیا اور وہ پیالہ گرا اور وہ دودھ گرا، حضرت موسیٰ چوکے، بس چوکے اور کیا کہا؟ اے اللہ معاف کرنا، چھوٹا سا جھونکا لگ گیا۔ کیا کہا؟ اللہ انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے اللہ معاف کرنا، ایک چھوٹا سا جھونکا لگ گیا۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا موسیٰ یہی تو تجھے بتانا تھا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یہی تو تجھے بتانا تھا کہ ابھی جھونکا لگا ہے، اب دوسرا ہوا کا جھونکا لاؤں گا تو تو سو جائے گا۔ اللہ نے کیا کہا؟ ابھی تو ایک ہوا کا جھونکا آیا، تجھے جھونکا لگا، ابھی میں اور ہوا کا جھونکا چلاؤں گا تجھے۔ چنانچہ اللہ نے ایک اور ہوا کا جھونکا چلایا، اب حضرت موسیٰ کی آنکھیں بند ہوئی، پھر اللہ نے اٹھایا تو حضرت موسیٰ نے کہا اللہ معاف کر دے، اب میں سمجھ گیا تو نہیں سوتا میں سوؤں گا، وہ سمجھ گیا تو نہیں سوتا اور میں سوؤں گا، تو خالق ہے میں مخلوق ہوں، تو رب ہے میں بندہ ہوں، تو نہیں سوئے گا اللہ میں سوؤں گا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں سمجھ گیا میں جاتا ہوں، لیکن یہ تو بتا تو کیوں نہیں سوتا؟ بھائی حضرت موسیٰ نے پھر جاتے جاتے کہا لیما لاتا نام یا رب، اے اللہ یہ تو بتا کہ تو آخر سوتا کیوں نہیں؟ اللہ نے فرمایا اس کا بھی تو جواب دے دیا تجھے، ارے اس کا بھی تو جواب۔ حضرت موسیٰ نے کہا نہیں اس کا جواب نہیں ملا، کہا تیرا پیالہ کہاں گیا؟ کہا وہ ٹوٹ گیا، کہا دودھ کہاں گیا؟ کہا گر گیا، کہا تجھے ایک جھونکا آیا تیرا دودھ کا پیالہ ٹوٹ گیا، ارے میرے ایک ہاتھ میں زمین کا پیالہ ایک ہاتھ میں آسمان کا پیالہ، تجھے جھونکا آیا تیرا پیالہ ٹوٹ گیا، میری عزت کی قسم اگر میں سو جاؤں گا تو آسمان اور زمین کا نظام کون چلائے گا؟ اس لیے میرے ہاتھ میں بل یداہ مبسوطتان، میرا ایک ہاتھ زمین والا ایک ہاتھ آسمان والا، اگر میں سو جاؤں تو یہ آسمان اور زمین کا نظام کون چلائے گا؟ جب آدمی سوتا ہے پیالہ ٹوٹ جاتا ہے، میں سوؤں گا تو آسمان زمین ٹوٹیں گے تو کون کس کو بچائے گا؟ میرے دوستو اسی لیے کہا لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، بھائی اللہ سوتا تو میرے دوستو مجھے یہی بتانا تھا سب کچھ کر جو سوتا نہیں ہوگا وہی تو ہماری ضرورت کو پورا کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ مولانا رومی، کون مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کی کتاب مثنوی فارسی زبان میں، ہاں کون سی زبان میں؟ فارسی۔ اب تو لوگوں کو کہاں فارسی زبان آتی، اب نہیں آتی فارسی، اس کو انگریزی میں پرشین لینگویج کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ پرشین لینگویج۔ جو ہمارے ساتھ میں مولانا غلام رسول صاحب آئے ہیں وہ ہمارے مدرسے میں فارسی کے امام، ان کی فارسی بڑی عجیب و غریب فارسی بولتے ہیں اور فارسی لکھتے ہیں۔ خیر میں اس وقت یہ بتا رہا ہوں کہ ایک بہت بڑی فارسی میں کتاب ہے، کون سی کتاب ہے؟ مثنوی۔ ان کے ایڈیٹر مصنف کا نام کیا ہے؟ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے ایک عجیب واقعہ لکھا، واقعہ یہ لکھا کہ کوئی بیچارہ فقیر تھا، بیچارہ کوئی واقعہ لکھا انہوں نے، کوئی فقیر تھا، وہ کسی سیٹ کی یہاں مانگنے کے لیے کچھ ضرورت ہوگی، سیٹ کی یہاں مانگنے کے لیے تو پہلے تو چوکیداروں نے جانے نہیں دیا، واچ مین نے جانے بہت منت سماجت یہ وہ بہت کیا، اس کے بعد میں اس کو اجازت ملی۔ خیر کسی طرح وہ گیا، وہ سیٹ کے کمرے میں گیا، بھائی کدھر گیا؟ سیٹ کے کمرے میں گیا تو وہ سیٹ نے اس کو پوچھا بھائی کیوں آئے؟ تو اس نے کہا کہ کچھ آپ سے بات کرنا ہے، کچھ ضرورت ہے، کچھ بات کرنا۔ تو سیٹ میاں نے کیا کہا ٹھیک ہے میں آپ سے بات کروں گا، پہلے ذرا میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ میں 2 رکعت، وہ مولانا جلال الدین رومی لکھتے کہ وہ جو سیٹ تھا جو امیر تھا اس نے 2 رکعت کی نیت باندھی، بڑے خوشو خدو کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھی اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر اس نے ہاتھ اٹھایا، بھائی وہ امیر ہے وہ سیٹ تھا، وہ ہاتھ اٹھایا اور اللہ سے مانگنے لگا اللہ مجھے دے دیا، اللہ مجھے جو بھی مانگنا تھا، بہت دیر تک دعا مانگی، اس کے بعد ہاتھ پھیرا اور اس کے بعد وہ غریب کے پاس آیا، کہا بھائی معاف کرنا میرا روز کا معمول ہے، میں خدا کے سامنے 2 رکعت پڑھتا ہوں اور کچھ مانگتا ہوں، اب بتا کیا تیری ضرورت ہے؟ وہ فقیر بڑا چالاک تھا، کہا کوئی ضرورت نہیں،
کیا کا کوئی ضرورت؟ تو کہا ارے بھائی تو اتنی دیر سے بیٹھا ہے, کتنی منت سماج جیسے تو اوپر آیا ہوگا, مجھے معلوم ہے میرے واچ مین نے ایسے آنے نہیں دیا ہوگا, میرے چوکیداروں نے کتنے سوال کیے ہوں گے, اتنی محنت سے آیا اور اتنی دیر سے انتظار کرتا تو کیا ضرورت, کیا کوئی تو آیا کیوں؟ آیا تھا ضرورت لے کے, لیکن سوچا کہ جس سے تو مانگتا اس سے ڈائریکٹ میں کیوں نہ مانگ لوں, تو جس سے مانگتا اس سے ڈائریکٹ میں کیوں نہ مانگ لوں, اس لیے کہ تو نے مانگا, کسی چوکیدار سے اجازت لینا نہیں پڑی, مجھے کتنے چوکیداروں کی منت سماجت کرنی پڑی, اب میں نے بھی سوچ لیا جس خدا سے تو مانگتا ہے ڈائریکٹ اسی سے مانگا کروں گا, اس لیے کہ دینے والا. بھیا عقیدہ بہت مضبوط کر لو, لا الہ. اس لیے میں کہتا ہوں کوئی بھی ضرورت ہو پہلے کس کے دروازے پر جاؤ. ہم لوگوں کی عادت بہت گندی, میں ہوں یا آپ ہو, معاف کرنا, بولنے والا بھی ایسا, سننے والا بھی ایسا. مجھے کوئی ضرورت ہوگی, ہاں بھائی شکیل بھائی ایسا معاملہ, ارے بھائی فلاں بھائی قاسم بھائی یہ معاملہ. جب دیکھا کہ سب نے منہ چڑھائے تو کہا چلو چھوڑو 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لوں. تو اللہ کہے گا بھائی ایسی نماز کی مجھے ضرورت تھی, پہلے مخلوق کے پاس گیا, میرے پاس آیا, نفسی کچھ نہیں دوں گا. ہاں لیکن اگر یہ کام کرتا, کوئی ضرورت پڑی, ارے وضو کر لیا, مصلی بچھا دیا اور 2 رکعت نماز پڑھ لی اور اللہ کو کہا اللہ یہ ضرورت ہے, اللہ دل میں بات ڈالے گا کہ جا فلاں آدمی کے پاس جا, اس کے دل کو میں نے تیرے لیے تیار کر دیا ہے. تو میرے دوستو اللہ سے رابطہ قائم کرنا, کہہ دو لا الہ. ہاں کرنے والا کون؟ تو ایک بات تو میں یہ کہوں گا, اور ایک بات ساتھ میں یہ بھی کہا میرے دوستو, اپنی جوانی کی حفاظت کرو گے نہیں, حفاظت کرو گے انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ جوانی کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ ہم کو آنکھوں کا غلط استعمال نہیں میرے دوست, نہیں کرو گے نا انشاءاللہ, نہیں کرو گے نا. راستے میں عورتیں نظر آتی ہے نا, ارے آتی کہ نہیں آتی بھائی, ماشاءاللہ ان میں تو فرشتے بیٹھے. راستے میں عورتیں نظر آتی, لڑکیاں نظر آتی, جی چاہتا ہے نا کہ دیکھوں, ارے کہو نا جی چاہتا نہیں چاہتا آپ لوگوں کا, جی چاہتا نا. میرے دوستو اس ایمان والی بات آپ کو بتاؤں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, کس نے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ راستے میں عورتیں گزرتی ہے, کبھی کبھی میری نظر پڑ جاتی ہے, میں نظر ڈالتا نہیں ہوں, میری نظر عورتوں پر پڑ جاتی ہے, میں کیا کروں؟ ہمارے نبی نے فرمایا اے علی اگر نظر پڑ جائے تو نگاہ کو جھکا دینا, لیکن اگر جان بوجھ کر دیکھے گا تو علی ڈرنا کہیں تیرے دل سے ایمان کی دولت چھین نہ لوں. میرے دوستو ہمارے نبی نے کہا کہیں تیرے دل سے ایمان کی دولت خدا چھین, تو حضرت علی کے دل سے ایمان جا سکتا تو میرا اور آپ کا تو جا سکتا نہیں. حالانکہ علی ہمارے مقابلے میں بہت بڑے تھے کہ نہیں تھے, ارے تھے کہ نہیں تھے. جب حضرت علی کی بات آ گئی تو ایک بات سنا دوں, آپ کا وقت تو زیادہ نہیں بھائی شکیل بھائی, کوئی وقت تو طے نہیں کیا, آپ لوگوں نے کھانا وانا تو کھایا نا, ارے کہو نا, ہاں تو کہو. کوئی مجھے تو نہیں پوچھتا آپ نے کھایا کہ نہیں کھایا, لیکن جب حضرت علی کی بات آئی تو ایک بات بتا دوں میرے دوستوں, دیکھو ان کا ایمان کتنا مضبوط تھا, ان کا ایمان کتنا مضبوط تھا. اس کے باوجود حضرت علی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی جوانی کی حفاظت کر, اپنی نگاہ کسی عورت پر مت اٹھا ورنہ اللہ تیرے دل سے ایمان کی دولت چھین لے گا. حالانکہ حضرت علی ہمارے مقابل میں نے محرم میں سنایا, بہت جگہوں پر میں نے یہ واقعہ سنایا کہ حضرت علی کا ایمان, اللہ اکبر بھائی کہہ دو حضرت علی کا ایمان, حضرت علی کا ایمان اتنا زبردست ایمان. حضرت علی جب امیر المؤمنین بنے, میں آپ کو معلوم ہوگا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد سب سے پہلے خلیفہ کون؟ صدیق اکبر, نمبر 2 عمر فاروق, نمبر 3 عثمان غنی, اور نمبر 4 علی مرتضی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المؤمنین بنے, سننا حضرت علی کا دربار بھرا ہے, صبح کا وقت ہے, حضرت علی پورے عرب کے امیر ہے, امیر المؤمنین, پورا دربار بھرا ہے. تھوڑی دیر میں کچھ لوگ ایک چور کو پکڑ کے لائے. کس کو پکڑ کے لائے؟ اور وہ چور بھی کیسا, کالا کلوٹا حبشی غلام, اس کو پکڑ کے 4-5 آدمی پکڑ کے لائے اور کہا علی انہوں نے چوری کی ہے, علی انہوں نے چوری کی, اور رنگے ہاتھ ہم نے پکڑا ہے, اس چور کو ہم نے رنگے ہاتھ پکڑا, اور جو چیز یہ چراتا تھا وہ سارا مال بھی ہم لے کر آئے. چنانچہ علی کے سامنے چور بھی اور سارا مال بھی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کالے کلوٹے جو حبشی غلام تھے نا, ان کو پوچھا سرقت یا اخی. حضرت علی کا انداز دیکھو, حالانکہ امیر المؤمنین ہے, بھائی دوسرا کوئی ہوتا تو سیدھے تھپڑ مارتا ہے نا. حضرت علی نے یہ نہیں کیا, کیا کہا سرقت یا اخی, اے میرے بھائی تو نے چوری کی ہے. تو وہ کالے کلوٹے حبشی غلام جو تھے نے کہا ہاں میں نے چوری کی ہے, اور جو سزا دینا ہے دے دو. یہ لوگ کہتے ہیں بالکل سچ ہے, میں نے چوری کی ہے, یہ چوری کا مال ہے اور رنگے ہاتھ میں پکڑا گیا, لیکن میں نے کیوں چوری کی وہ میں اور میرا خدا جانتا ہے.
یہ کہہ کر وہ کالے کلوٹے غلام رونے لگے. وہ کالے کلوٹے غلام رونے لگے. کیا کہتے رونے لگے؟ میں نے کیوں چوری کی وہ تو میں اور میرا خدا جانتا، لیکن چوری کی ہے اور یہ چوری والا مال ہے. جو آپ کو کرنا ہو آپ کرے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں کیا کروں گا، جو قرآن کا حکم ہے وہی ہوگا. اور قرآن کا حکم ہے چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے. بھائی ہے کہ نہیں قرآن کا حکم؟ پارہ نمبر 6 میں پارہ نمبر کیا حکم ہے؟ چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی کیا سزا ہے ہاتھ کو؟ اللہ نے فرمایا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. رب العالمین نے فرمایا چوری کرنے والا مرد ہوگا یا چوری کرنے والی عورت ہوگی، اگر اس کی چوری ثابت ہو جائے تو اسلامی قانون ہے کہ دونوں کے ہاتھوں کو. حضرت علی نے کہا بھائی میرا اس میں کچھ نہیں چلے گا، تو چور ہے، اقرار کرتا ہے، چوری کا مال ہے اور سب لوگ گواہ ہے، لہذا ہاتھ کو کاٹا جائے. چنانچہ حضرت علی نے جلاد کو حکم دیا ہاتھ کاٹو. جلاد آیا اور اس نے اس کالے کلوٹے غلام کا ہاتھ. اور اس زمانے کا دستور تھا کہ جب ہاتھ کٹ جاتا تھا تو فوراً اس کو داغا جاتا تھا. ہمارے آپریشن ہوتا ہے نا، اس زمانے میں داغا جاتا تاکہ خون بند ہو جائے، اور کٹا ہوا ہاتھ چور ہی کو دے دیتے. اس زمانے کا دستور تھا. کٹا ہوا ہاتھ کس کو دے دیتے؟ چوری کو دے دے کہ بھائی لے جا تیرا ہاتھ، تجھے جو کرنا ہے وہ کرنا، تیرا ہاتھ کٹ چکا. چنانچہ وہ ہاتھ کاٹا گیا اور کٹا ہوا ہاتھ وہ کالے کلوٹے حبشی غلام کو دے دیا حضرت علی نے کہ بھائی یہ تیرا ہاتھ ہے، جا تجھے جو کرنا ہے وہ کر. خیر مجمع اٹھ گیا، بھائی سارا مجمع اٹھ گیا. اور وہ بیچارے وہ کالے کلوٹے جو حبشی غلام تھے نا وہ کیا کر رہے وہ ہاتھ کٹا ہوا ہاتھ لے کے. بھائی بتاؤ جو کٹا ہوا ہاتھ لے کے جاتا ہوگا روتا ہوگا کہ نہیں روتا ہوگا؟ وہ بیچارہ غلام پورے راستے میں چیخے مار مار کے رو رہا اللہ اللہ. اس سے درد بھی ہوتا ہوگا، ہاتھ بھی کٹ گیا، دوسرے ہاتھ میں ایک ہاتھ بیچارہ لے کے جا رہا. کچھ قدم آگے بڑھا ہوگا، ایک صحابی سے ملاقات ہو گئی. وہ صحابی کا نام ہے حضرت سلمان فارسی. کیا نام ہے؟ نام سنا نہیں سنا؟ ہاں. کس کی ملاقات ہو گئی؟ وہ کالے کلوٹے حبشی غلام. تو حضرت سلمان فارسی نے دیکھا کہ یہ بیچارہ رو رہا ہے، داڑھی سے بھی آنسو کے قطرے ٹپک رہے، چیخ رہا، کٹا ہوا ہاتھ لے کے جاتا. سلمان فارسی کو دیا آ گئی، ترس آ گیا. سلمان فارسی آئے کہا ہے بھائی یہ کیا ہے، کٹا ہوا ہاتھ اور یہ اور وہ. تو کالے کلوٹے غلام نے اپنے آنسو کو صاف کیا اور کہا اللہ علی کے اوپر رحم کرے، اللہ علی کو جنت دے، اللہ علی کی مغفرت کرے، اللہ علی کو رضامندی کے پروانے دے. انہوں نے بہت بڑا احسان کیا کہ میں نے چوری کیا تھا، اس کی وجہ سے انہوں نے میرا ہاتھ. علی کو دعا دینے، وہ کالے کلوٹے غلام علی کو دعا دینے لگے اللہ علی پر رحم کرے، اللہ علی کی مغفرت کرے، اللہ علی کو جنت دے، اللہ علی کو کامیاب کرے. میں نے چوری کیا تھا اس سے میرے ہاتھ کو. اس کی تعریف کر رہے وہ کالے کلوٹے غلام. میں اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ سلمان کو کہتے وہ علی نے ہاتھ کاٹا خدا اس کا بھی کاٹے. ہم تو ایسا ہی کرتے کہ نہیں کٹو، دیکھو ذرا بھی رحم نہیں کیا، کاٹ دیا اس نے. تو حضرت سلمان فارسی جو ہے بڑے تعجب میں پڑ گئے. کہاں ہاتھ کس نے کٹوایا؟ کہاں علی نے. تو کہا تم کو تعریف کر رہا ہے، انت کم داہو ہو، تو علی کی تعریف کر رہا ہے، تو کہتے ہیں علی پر اللہ جنت دے، علی پر اللہ رحم کرے، اس نے تو تیرا ہاتھ کٹوایا. تو حضرت وہ کالے کلوٹے غلام نے روتے ہوئے کہا اے سلمان اچھا ہوا علی نے دنیا میں میرا ہاتھ کاٹ دیا تاکہ چوری کا بدلہ مل گیا، ورنہ خدا آخرت میں پوچھتا تو کیسے جواب دیتا. یہ تو اچھا ہوا کہ علی نے احسان کیا کہ میں نے چوری کیا، علی نے ہاتھ کاٹا، دنیا میں معاملہ کلیئر ہو گیا. اب ورنہ قیامت میں اللہ پوچھتا کہ تو نے چوری کیوں کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا پورے میرے بدن کو جہنم میں ڈال دیتا. یہ تو سستا سودا ہے کہ ہاتھ کٹ گیا اور پورا بدن جہنم سے بچ گیا. اس لیے کہا میں تو علی کو دعا دوں گا، علی کو اللہ بہت اچھا رکھے. یہ کہہ کر کالے کلوٹے غلام کو آگے. حضرت سلمان فارسی کو یہ جواب سن کے حیران، دل ملا گئے. کون؟ سلمان فارسی دوڑتے دوڑتے علی کے پاس آئے، کیونکہ بڑی دوستی تھی. کتابوں میں لکھا علی اور سلمان میں بڑی دوستی تھی. حضرت سلمان دوڑتے دوڑتے آئے، کہا علی امیر المومنین آپ نے کسی کا ہاتھ کٹوایا؟ تو حضرت علی نے کہا کہ ہاں بیچارہ ایک کالا کلوٹا حبشی غلام آیا تھا، اس کا ہاتھ کٹوایا، قرآن کا قانون تھا اس لیے کٹوایا، باقی وہ کہتا تھا کہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ، لیکن میں نے تو ہاتھ کٹوایا. تو حضرت سلمان نے پوری بات بتا دی کہ ارے وہ تو آپ کو دعائیں دے رہا ہے اور کہتا ہے کہ علی نے مجھے جہنم سے بچا دیا، علی نے مجھے جہنم سے، وہ تو آپ کو دعا دے رہا. تو حضرت علی نے کہا اچھا وہ کالا کلوٹا غلام مجھے دعا دیتا، اے سلمان جاؤ جلدی سے بلاؤ اس کو، بلاؤ اور اس کو یہ کہو کہ کٹا ہوا ہاتھ لے کر. کٹا ہوا ہاتھ کس کو کہا؟ اب حضرت سلمان فارسی گئے دوڑتے دوڑتے، کس کے پیچھے گئے؟ وہ حبشی غلام کیا کر رہا ہے؟ قبرستان کے باہر ہاتھ کو دفن کر رہا ہے.
وہ کھڈا کھود رہا ہے تاکہ وہ کٹے ہوئے ہاتھ. اگر سلمان گئے اور جا کر کہا میرے بھائی امیر المومنین بلا رہے, علی تجھے بلا رہے ہیں. بھائی کوئی اور ہوتا تو کہتا بھائی ابھی واپس کیا ضرورت پڑی, بھائی کوئی ہوتا تو اور یہی کہتا نا. لیکن انہوں نے کیا کہا, ہاتھ دفن کر رہے اور کہہ رہے کہ میں ابھی آ رہا ہوں. علی کو کہنا آپ امیر ہو, میں ابھی آ رہا ہوں, صرف مجھے ہاتھ دفن کرنے دو. تو سلمان نے کہا نہیں, ہاتھ لے کر بلا رہے, یہ جو تمہارا کٹا ہوا ہاتھ ہے لے کر بلا رہے. اب آگے سلمان فارسی روتے روتے, پیچھے وہ کالے کلوٹے غلام کٹا ہوا ہاتھ لے کر آ رہے. چنانچہ جب حضرت علی کے پاس پہنچے, وہ کٹا ہوا ہاتھ لے کر وہ کالے کلوٹے غلام جب حضرت علی کے پاس آئے, حضرت علی روئے, گلے سے لگایا, کہا میرے بھائی میں نہیں چاہتا تھا کہ تیرا ہاتھ کاٹوں, لیکن قرآن کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے, لا تیرا کٹا ہوا ہاتھ مجھے دے. حضرت علی نے اپنے ہاتھ میں کٹا ہوا ہاتھ لیا اور اس کے ہاتھ سے یوں جوڑا, بھائی اس کے ہاتھ سے یوں جوڑا, اور پیچھے سے کپڑا لے کر آئے, بڑا پیارا کپڑا, اور اس کپڑے کو اس کے ہاتھ سے باندھا اور کیا کہا, فکر مت کر, یہ وہ کپڑا ہے جس سے میرے آقا کبھی کبھی اپنے منہ کو صاف کیا کرتے تھے. یہ وہ کپڑا ہے جس سے میرا آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک چہرے کو صاف کیا کرتے تھے. حضرت علی نے اس کپڑے کو باندھا اور تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور اس کپڑے کو ہٹایا. میرے دوستوں, لکھنے والوں نے لکھا کہ وہ ہاتھ پہلے سے زیادہ اچھے طریقے سے جڑ چکا تھا. وہ ہاتھ ایسا جڑ گیا تھا کہ کوئی زخم کا نشان بھی نظر نہیں آیا. میرے دوستو, وہ علی کا بسم اللہ اتنا پاور والا ہوگا, لیکن وہ بھی اگر کسی عورت کو دیکھے تو ہمارے نبی کہتے تیرے دل سے ایمان چلا جائے گا. تو میرے اور آپ کے اندر تو کوئی پاور ہی نہیں ایمان کا. ہم عورتوں کو دیکھے تو کیا ہمارا ایمان نہیں چلا جائے گا؟ ارے بھائی جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ اس لیے میرے دوست, اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہم کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. خیر میرے دوستو, ایک آخری بات بتا کر اپنی بات کو ختم کروں. اللہ مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مجھے پوری امید ہے میری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہوگی. میں میری ماں بہن کے لیے صرف ایک تحفہ لے کر آیا ہوں, ایک بات لے کر آیا ہوں. کاش کہ بھائی آخری بات, اس کے بعد انشاءاللہ چھٹی, ہم دعا کر لیں گے. لیکن ایک آخری بات میں میری ماں بہنوں تک اور آپ کو بھی سنانا چاہتا ہوں کہ میرے دوستو, نبی نے ہم پر احسان کیا کہ نہیں کیا؟ زور سے کہو, کیا کہ نہیں کیا؟ اور ہم احسان کا بدلہ چکا سکتے ہیں؟ ارے چکا سکتے ہیں؟ کوئی نہیں. زندگی گزر جائے میرے دوستوں, لیکن نبی کے احسان کا بدلہ کوئی چکا نہیں سکتا. لیکن میرے دوستوں, میں تو کہتا ہوں وہ تو ٹھیک ہے, نبی کے احسان کا بدلہ تو میں اور آپ چکا نہیں سکتے, لیکن نبی کی بیٹی کا بدلہ بھی ہم چکا نہیں سکتے. کس کا؟ نبی کی. اللہ اکبر میرے دوستوں, وہ نبی کی بیٹی کون؟ حضرت, ایک بات بتا کر بات ختم کر دوں گا, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھائی نبی کی لاڈلی بیٹی تھی کہ نہیں؟ اور سچ بتانا میرے دوستوں, کتنے باپ بیٹھے ہوں گے جن کی بیٹی ہوگی, ہم کو اپنی بیٹی سے محبت ہے کہ نہیں؟ بھائی بیٹی بیمار ہوتی, ہم کو رات کو نیند نہیں آتی, بار بار اٹھ کے بیٹی کی پیشانی پر ہاتھ رکھتا کہ میری بیٹی کا بخار کیسا. میرے دوستوں, ہر باپ کو اپنی بیٹی سے محبت, حالانکہ ہم باپ, ہم کو اپنی بیٹی سے محبت ہے, تو اندازہ لگاؤ محمد کو فاطمہ سے کتنی محبت ہوگی. اس لیے کہ وہ ابا بھی ایسے کہ ان سے بڑھ کر کوئی ابا نہیں ہو سکتا, اور وہ بیٹی بھی ایسی کہ ان سے بڑھ کر کوئی لاڈلی بیٹی. میرے دوستوں, ہمارے نبی کو تو فاطمہ سے بہت محبت, بہت محبت, اتنی محبت کہ ایک مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا فاطمہ تو بذات منی من آغاہا فقد آغانی ومن اغضبہا فقد اغضبنی ومن اغضبنی فقد اغضب اللہ. ہمارے نبی نے فرمایا فاطمہ تو میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے, میرے بدن کا ٹکڑا ہے. جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے مجھے ستایا, جس نے فاطمہ کو غصہ دلایا اس نے ہمارے نبی کو بہت محبت کی. لیکن میرے دوستو, یہ جو واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, میں نے ابھی وہاں صورت میں بھی کہا تھا بتانا بہت آسان, میری تو عادت ہو گئی, میرے لیے بتانا آسان, آپ کے لیے سننا. لیکن میرے دوستو, میں تو کہتا ہوں رات کے اندھیرے میں کبھی یہ بیان سنو یا سوچو کہ وہ فاطمہ پر کیا گزری ہوگی. میرے دوستو, حدیث پاک میں لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ فجر کی نماز پڑھ رہی ہے. کون سی نماز؟ سننا برابر, حضرت فاطمہ کون سی نماز پڑھ رہی؟ فجر کی نماز, لیکن بیٹھ کے پڑھ رہی ہے. بھائی کیسے پڑھ رہی ہے؟ فجر کی 2 رکعت سنت بھی بیٹھ کے پڑھی, اور فجر کی 2 رکعت فرض بھی. کیوں بیٹھ کے پڑھ رہی؟ اب سننا کیوں بیٹھ کے پڑھ رہی. فجر کی 2 رکعت سنت بھی بیٹھ کے, 2 رکعت فرض بھی بیٹھ کے, اور پھر دونوں ہاتھ اٹھا کے کیا کہہ رہی, اللہ آج چوتھی صبح ہے, کھانے کو کچھ ملا نہیں ہے. میرے دوستو, اندازہ لگاؤ کسی عورت کو ایک دن کچھ کھانے کو نہیں ملا, 2 دن نہیں ملا, 3 دن نہیں ملا, اور آج چوتھی صبح ہے, کھڑے ہونے کی طاقت. ورنہ فاطمہ کہیں بیٹھ کے نماز پڑھے,
بھائی علی کی بیوی کہیں بیٹھ کے نماز پڑھے، نبی کی بیٹی کہیں بیٹھ کے نماز پڑھے، ارے نماز تو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ بیٹھ کے کیسے پڑھے؟ لیکن 3 دن میں کھانے کو کچھ نہیں ملا، چوتھے دن کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، تو دونوں ہاتھیں اٹھا کر کہہ رہی کہ اللہ جی تو چاہتا تھا کھڑے ہو کے نماز پڑھو، لیکن اللہ تو جانتا ہے آج چوتھی صبح ہے، کھانے کو کچھ نہیں، میرے اندر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں۔ یہ کہہ کر فاطمہ چیخنے چلانے لگی، رونے لگی۔ بس اس کے سامنے رو رہی۔ میرے دوستو، اللہ کی بندی، وہ نبی کی بیٹی ایسے زاروں قطار رو رہے کہ اللہ 1 دن 2 دن 3 دن، اے اللہ آج چوتھی صبح ہو گئی اور مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملا، ابھی تو دعا مانگ رہی ہے۔ کون؟ حدیث پاک میں لکھا ترک الباب احد، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، بھائی کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اب فاطمہ اکیلی گھر میں تھی، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، اٹھنے کی تو طاقت نہیں، بیچاری زمین پر گھسیٹتے گھسیٹتے، چھوٹا سا کمرہ تھا، زمین پر گھسیٹتے گھسیٹتے گئی اور دروازہ کھولا تو کون تھے؟ ان کے ابا آقا محمد رسول اللہ۔ ہاں میرے دوستو بتاؤ، ایک بیٹی روتی ہو اللہ کے سامنے اور پھر ابا کو دیکھے اور وہ بھی ابا نبی ہو، تو بتاؤ بیٹی کو رونا آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بس حضرت فاطمہ زہرا قطار رونے لگی، زہرا قطار وہی دروازے پر رونے لگی۔ ہمارے نبی اندر آئے، کہا بیٹی روتی کیوں ہے؟ ارے بیٹی کیا ہوا، روتی کیوں ہے؟ تو کہا ابا کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، چوتھی صبح ہے، کھانے کو کچھ نہیں ملا، ابا کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، میں نے نماز بھی بیٹھ کر پڑھی ہے، ابا اب تو برداشت نہیں ہوتا۔ کیا کہا؟ ابا اب تو برداشت۔ میرے دوستوں دوسرے کوئی ابا ہوتے تو وہ بھی روتے، ارے روتے کہ نہیں روتے؟ لیکن قربان جاؤ ہمارے آقا محمد رسول اللہ کیا کیا؟ کیونکہ فاطمہ تو کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، نبی خود بیٹھ گئے، بھائی ہمارے نبی خود، اور اپنا مبارک ہاتھ فاطمہ کے سر پر رکھا، فاطمہ کے سر پر رکھا اور کیا کہا؟ اس بری یا فاطمہ، فاطمہ صبر کر لے۔ کیا کہا؟ اس بری یا اے فاطمہ صبر کر لے، اللہ روزی کا بندوبست کرے گا۔ تو فاطمہ بیٹی تھی، بھائی بیٹی ایسے بھی لاڈلی ہوتی ہے، اور بیچاری بہت دیر سے رو رہی تھی، روتے روتے کہا ابا کب تک صبر کرو؟ 1 دن 2 دن 3 دن، آج چوتھے دن کی صبح، ابا کب تک صبر کرو؟ بس فاطمہ کا یہ کہنا کہ ابا کب تک صبر کرو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے کرم جوش میں آیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا ارفعی حسیرک یا فاطمہ، اے فاطمہ دیکھو تیرا مسلح، اٹھا لے مسلح کو، کیا کر لے؟ اٹھا لے۔ ارفعی حسیرک یا فاطمہ، اے فاطمہ وہ تیری چٹائی، وہ تیرا مسلح اٹھا لے، جا اٹھا لے۔ اب حضرت فاطمہ کو تو آرڈر ملا، بیچاری گھسیٹتے گھسیٹتے گئی وہاں پر اور جا کے جیسے مسلح کو اٹھایا، کتابوں میں لکھا سونے چاندی کا ڈھیر لگا ہوا، کس کے نیچے؟ مسلح کے نیچے سونے چاندی کا ڈھیر لگا ہوا۔ ہمارے نبی نے فرمایا اے فاطمہ دیکھ، یہ سونا چاندی ایک طرف، تیرا باپ ایک طرف، چاہے تو وہ لے لے چاہے تو یہ لے لے۔ اللہ اکبر۔ یہ نہیں کہا کہ بیٹی اٹھا لے، یہ نہیں کہا بیٹی اٹھا لے، کیا کہا؟ اے بیٹی تو نے مسلح اٹھایا، خدا نے سونے چاندی کا ڈھیر رکھا، اب تیری مرضی، چاہے تو وہ لے لے چاہے تو یہ تیرے بھوکے ابا کو لے لے، جو چاہے وہ لے لے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لے لے دنیا بن جائے گی، اے بیٹی وہ لے لے دنیا بن جائے گی، یہ لے لے آخرت بن جائے گی۔ میرے دوستو فاطمہ کہاں تھی؟ وہاں تھی نا، اسی حال میں وہاں سے آئی۔ میرے دوستوں اٹھنے کی طاقت نہیں، بیچاری اسی طریقے سے گھسیٹتے آئی۔ ہمارے نبی بیٹھے تھے، ہمارے نبی کے مبارک ہاتھ کو پکڑ لیا۔ میرے دوستوں سوچو وہ بیٹی نے جب ابا کا ہاتھ پکڑا ہوگا اور ہاتھ پکڑ کر روئی اور کیا کہا؟ اخترت اللہ و رسولہ، کہا میں نے آپ کو پسند کیا، اس کو ٹھوکر مار دی، کہا میں نے وہ زیورات کو ٹھوکر مار دی، میں نے آپ کو پسند کیا۔ آیت کریمہ اتری قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى۔ آیت کریمہ اتری، اے میرے محبوب فاطمہ کو کہہ دو اس نے ختم ہونے والی چیز چھوڑ دی اور باقی ہونے والی چیز کو لے لیا ہے۔ میرے دوستو اب سننا میرے دوستو، یہ احسان کب ہم چکائیں گے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے، نبی رو رہے، نبی نے روتے روتے کیا کہا؟ جائی حسیرک یا فاطمہ، جا فاطمہ اب مسلح واپس رکھ دے۔ بھائی مسلح تو اٹھا ہوا تھا نا، اور نیچے کیا تھا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے فاطمہ جیسے تو نے مسلح اٹھایا جا رکھ دے۔ اب حضرت فاطمہ طاقت تو کچھ نہیں، اسی طرح بیچاری گھسیٹتے گئی اور جا کر مسلح کو رکھا۔ سننا، جیسے مسلح کو رکھا ہمارے نبی نے فرمایا فاطمہ خوش ہو جا، تو نے مسلح کو زمین پر رکھا، اللہ نے میری امت کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو نے مسلح زمین پر رکھا، اللہ نے میری امت کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور نبی نے روتے روتے کہا بیٹی فاطمہ تو نے میرا حق ادا کر دیا لیکن میں تیرے حق کو ادا نہ کر سکا۔
میرے دوستوں سنو، قربان جاؤ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. پھر کیا کیا بھائی؟ ہمارے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھائے. بھائی واقعہ پورا نہیں ہوا. ہمارے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھائے. کیا کہا؟ اے اللہ، اے غریبوں کو کھلانے والا، اے بھوکوں کو کھلانے والا، اے پیاسوں کو پلانے والا، اے ننگوں کو کپڑا پہنانے والا، میری بیٹی بھوکی ہے، اے اللہ اس کو کھلا دے. وہ حضرت فاطمہ کہتی ہے کہ نبی دعا مانگتے تھے اور میرے بدن میں طاقت آتی تھی اور میں کھڑے ہو رہی تھی. کہو سبحان اللہ. کہتے نبی دعا مانگ رہے، میں کھڑی ہو رہی. کہتے نبی کی دعا پوری ہوئی. حضرت فاطمہ فرماتی میرا حال ایسا ہو گیا، میرا پیٹ بھی بھر گیا، میرا جگر بھی بھر گیا. ماں جو تو بعد ذالک الیوم، اس دن کے بعد سے لے کر آج تک فاطمہ فرماتی کبھی مجھے بھوک لگی ہی نہیں. اس دن کے بعد سے آج تک مجھے کبھی بھوک لگی. میں میری ماں بہنوں سے کہوں گا، وہ فاطمہ نے مصلی کو رکھے امت کے گناہ کو. آج ہمارا بھی نام تو فاطمہ ہے بھائی، ہماری ماں بہنوں کا نام بھی تو کیا ہے؟ فاطمہ. لیکن ہمارا معاملہ، وہ امت کو گناہ سے بچا رہی ہے اور ہم امت کو گناہ میں لا. آج میری ماں بہنوں سے میں کہوں گا اللہ کے واسطے ایسے کام نہ کرے کہ قیامت میں فاطمہ کو جواب نہ دے سکے. بھائی فاطمہ نے قیامت میں اگر اتنا پوچھا کہ تیرے واسطے میں نے تو سونے چاندی کی قربانی دی تھی اور تو نے تو آج ہماری ماں بہنیں کہاں پردہ کر رہی پردہ نہیں. وہ انگلی میں دیکھو کیا لگاتی ہو؟ نیل پالش. ہوتا ہے نیل پالش. ایسا نیل پالش لگاتی کہ میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اس عورت نے نیل پالش لگائی ہے تو وضو میں پانی نہیں جائے، غسل میں پانی نہیں جائے گا، تو اس کی نماز نہیں ہوتی. ایک نماز بھی خدا قبول نہیں کرے گا. ایسی خوبصورتی کس کام کی کہ جس میں اللہ رسول کی لعنت برستی ہوئے. ہماری ماں بہنوں کا پردہ دیکھو، پردہ کرتی. ہماری ماں بہنیں پردہ کرتی. میرے دوستوں وہ فاطمہ تھی جنہوں نے اپنی وصیت کی تھی. کیا وصیت کی تھی؟ وصیت کی تھی علی میرا جنازہ اٹھے کسی مرد کو مت بلانا، اس لیے کہ دنیا میں کسی نے میرا کپڑا نہیں دیکھا. میں چاہتی ہوں کہ کوئی غیر مرد میرے کفن کو بھی نہ دیکھے. اور میرے دوستوں ایک حدیث پاک ابھی میں نے محرم میں پڑھی، کتاب میں پڑھی میں نے حدیث پاک کہ قیامت میں جب سارے جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ کی آواز آئے گی نگاہوں کو نیچے کرو. جنت میں اللہ کی آواز آئے گی نگاہوں کو نیچے کرو. سارے جنتی نگاہ نیچے کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے میں نے اس لیے نگاہ کو نیچے جھکوایا کہ نبی کی بیٹی فاطمہ جنت میں جا رہی تھی. میرے دوستوں جس نے دنیا میں پردے کو سنبھالا اللہ نے جنت میں بھی اس کا خیال فرمایا. اور آج ہماری ماں بہنیں، کسی کا نام فاطمہ، کسی کا نام رقیہ، کسی کا نام اسماء، نام ہے فاطمہ اور کام ہے یہودیوں کا، ہے کہ نہیں؟ میرے دوستوں میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں آج ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو ٹی وی سیریل کی بڑی بڑی کہانیاں معلوم ہے نا. مجھے کسی بھائی نے بتایا کہ مولانا ٹی وی سیریل میں ایسی ایسی کہانی بتائی جاتی ہے کہ جس میں اخلاق کو بگاڑا جاتا ہے، بنایا نہیں جاتا. مجھے نہیں معلوم، میں نے سنا کہ ٹی وی سیریل کچھ ٹی وی کے آدھے گھنٹے کے پروگرام آتے ہیں اور کہا کہ آپ کیا کہتے. مجھے بھائی نے کہا مولانا آپ کو کیا معلوم، آپ لوگ تو دیکھتے نہیں، لیکن ہم کو معلوم ہے آدھے گھنٹے میں ایسے سیریل آتے ہیں کہ چھوٹا چھوٹا بچہ بھی دیکھنے کے لیے بے تاب رہتا ہے. اللہ اکبر. میرے دوستوں یہ سارا قصور کس کا ہے؟ ماں کا. میں تو کہتا ہوں پہلا قصور کس کا ہے؟ صحیح میں میرے دوستوں اللہ تعالیٰ نے طاقت دی عورت کو، اگر وہ چاہے تو شوہر کی زندگی کو بھی پلٹ سکتی ہے. وہ پلٹ سکتی ہے کہ نہیں پلٹ سکتی ہے؟ میرے دوستوں صحابہ کرام کی زندگی میں عورتوں نے اپنے شوہروں کی زندگی کو پلٹا. میرے دوستوں وہ اکریمہ کی بیوی مسلمان ہوئی اور آ کر کیا کہا تھا اپنے شوہر کو کہ تم کہاں بھاگ رہے ہو؟ ارے جس نبی پر میں نے ایمان قبول کیا وہ تو رحمت کا دریا ہے، جو نبی سے ملتا ہے وہ جنت کا فیصلہ پاتا ہے. میرے دوستوں عورتوں نے مردوں کی تشکیل کی ہے. خیر میں میری ماں بہنوں سے بھی کہوں گا، آپ سے بھی کہوں گا، کچھ ہو نہ ہو ایک ارادہ کرتے ہو انشاءاللہ. ماشاءاللہ بڑا مجمع بیٹھا ہے، بہت میرے بھائی آپ لوگوں کا احسان، اور آپ لوگوں کو اللہ جزائے خیر دے، اللہ آپ کے جان مال عمر میں برکت دے. یقیناً آپ بہت سے کام کر سکتے تھے لیکن آپ سارے کام کو چھوڑ کر آپ اللہ رسول کی باتوں کو سننے کے لیے آئے ہو. میں یقیناً آپ کو دعا دیتا ہوں کہ آپ نے دنیا کے کام کو چھوڑا، اللہ رسول کی بات سننے کے لیے آئے. اللہ بھی کہتا ہے کہ جیسے یہاں تم جمع ہوئے ہیں اللہ ہم کو جنت میں بھی ایسے جمع کرے گا انشاءاللہ. میں دعا کروں اللہ یہ چیز ہم کو نصیب فرمائے. لیکن میرے دوستو جو سنا، میں نے شروع میں کہا تھا سننا کوئی بڑا کمال نہیں، اصل کیا ہے سنی ہوئی بات پر. اور ہم نے شروع کی کون سے ولی کی بات پر کیا تھا؟ سید عبد القادر. کیا بات ہوئی تھی؟ بھروسہ کس پر؟ اگر ایک بار ہمت سے کہہ دو بھروسہ کس پر؟ اللہ پر. امید کس سے؟ ضرورت پوری کرنے والا کون؟ بھائی ہو گیا نا.
اب میں پیرانے پیر کی ایک آخری بات کہہ کے بات ختم کروں. کہوں میں کہوں برا لگے گا آپ کو؟ برا لگے تو مجھے کچھ مت کہنا, میری بات نہیں ہے. میں کس کی بات سنا رہا ہوں؟ پیرانے پیر. بعد میں کبھی سنا دیں گے. ہمارا شکیل بھائی تو کوئی انکم ٹیکس آفیسر معلوم ہوتا ہے, یہ تو وصولی پر وصولی چاہتا ہے. اصل میں شکیل بھائی چاہتے کہ ایک مرتبہ بلاؤں اور پورا پورا نچوڑ لوں تاکہ دوسری مرتبہ جلدی بلانا ہی نہ پڑے. خیر اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. وہ ایک واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور واقعتاً وہ واقعہ بہت قیمتی واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ, لیکن تھوڑا لمبا واقعہ ہے. میں کبھی بعد میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ, اس لیے ابھی میری طبیعت بھی تھکی ہوئی. لیکن ایک بات میں ضرور بتاؤں, اگر آپ لوگ اور میری ماں بہنیں آج پیرانے پیر کی اس بات پہ عمل کر لو, اللہ بہت بڑا کام کر لے گا انشاءاللہ. بھائی کہو انشاءاللہ. میں نے پہلے ہی کہا کہ جو بات میں بتانے جا رہا ہوں شاید آپ کو کڑوی لگے, شاید آپ کو خراب لگے, لیکن قصوروار میں نہیں اور قصوروار کوئی نہیں. یہ بات کس کی ہے؟ پیرانے پیر سید عبد القادر جیلانی کی, اور وہ بھی ان کی بات نہیں, قرآن اور حدیث سے نکلی ہوئی بات ہے. اور قرآن حدیث سے نکلی ہوئی بات کبھی غلط, ارے کہو نا, قرآن حدیث سے نکلی ہوئی بات کبھی غلط. میں نے آپ کو کہا تھا پیرانے پیر نے کتنی کتابیں لکھی, ان 5 کتابوں کا نچوڑ میں نے ایک شروع میں بتایا, اب ایک اخیر میں بتاتا ہوں. پیرانے پیر کیا فرماتے سننا, بہت عجیب بات فرمائے میرے دوستوں. یہ تو ان کی ہمت کی بات ہے, اور اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے اس کو کسی کا ڈر. ہاں, اللہ کا ولی کسی کا ڈر. اب ہم لوگوں کے اندر لوگوں کا ڈر اتنا کہ خدا کا ڈر ختم ہو گیا ہے کہ نہیں. اب میں تو یہ سوچوں یہ کہوں گا تو یہ ناراض ہو جائے گا, وہ کہوں گا تو یہ ناراض ہو جائے گا, وہ کہوں گا تو یہ ناراض ہو جائے گا. ارے میرے دوستوں, اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے لا یخافون لومۃ لائم, اس کو کسی کی ملامت کی پرواہ. اور جب میں نے پیرانے پیر کی یہ 5 کتابیں دیکھی, آپ کو بھی کہتا ہوں آپ بھی دیکھیں کتنی کتابیں, میں اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ اللہ کا لاڈلا, وہ اللہ کا ولی ایسا, قسم خدا کی وہ ہوتے تو میں ان کی پیشانی کو چوم لیتا اور میں یہ دعا مانگتا کہ اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. میرے دوستوں بہت زبردست اللہ کے ولی, انہوں نے اپنی 5 کتابوں میں لکھا نماز پڑھو, نماز پڑھو, نماز پڑھو, اور آخر میں 3 باتیں لکھی. کتنی باتیں؟ پہلی بات کیا لکھی, میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں. پہلی بات کیا لکھی, لیس بعد ذہاب الصلاۃ اسلام ولا ایمان. پہلی بات کہا نماز پڑھو, نماز پڑھو, نماز پڑھو, مردوں بھی پڑھو, عورتیں بھی پڑھو. اگر نہیں پڑھو گے, جان بوجھ کر فرض نماز کو چھوڑو گے, اسلام اور ایمان میں تمہارا کوئی حصہ نہیں بچے گا. اسلام اور ایمان میں تمہارا کوئی حصہ, وہ کہہ رہے پیرانے پیر. کتنی بات ہوئی؟ دوسری بات کیا کہا, دوسری بات کیا کہا من ترک الصلاۃ متعمدا لا یصلی علیہ. دوسری بات ان کا فتویٰ کہ کسی نے بھی جان بوجھ کر ایک نماز کو چھوڑا, پیرانے پیر فرماتے میرا بس چلے, میرا بس چلے تو میں اس پر جنازے کی نماز بھی نہ پڑھاؤں. میں اس کو جنازے کی نماز بھی, کس کو, جو جان بوجھ کر ایک نماز کو چھوڑا. کتنی باتیں ہو گئی. اور تیسری بات تو بڑی عجیب کہی, کیا کہا, من ترک الصلاۃ متعمدا لا يدفن في مقابر المسلمین. یہ ان کی کتاب کی عبارت ہے, من ترک الصلاۃ متعمدا لا يدفن في مقابر المسلمین. پیرانے پیر نے تیسری بات فرمائی کہ کوئی جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑے اور مجھے پتا چلے تو پیرانے پیر فرماتے میں یہ کہوں گا کہ وہ مرے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی مت کر. مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی, کہو نا دفن بھی. بتاؤ میرے دوست, آج اگر کوئی امام ایسا فتوا دے تو سارا اون اس کے اپوزٹ میں ہو جاوے کہ نہیں ہو جاوے. آج اگر بیچارہ مسجد کا کوئی امام یہ فتوا دے دے تو کہے گا تیرے باپ کا قبرستان ہے, کہے گا نا اگر تو نماز جنازے کی نماز نہیں پڑھائے گا تو دوسرا مولانا کے پڑھا کے جائے گا, ہے کہ نہیں. لیکن میرے دوستوں میں نے پہلے ہی کہا کہ دیکھو میری اور آپ کی بات ہوتی نا تو اٹھا کے پھینک دیتے, لیکن یہ بہت بڑے اللہ کے ولی کی بات ہے. ان کی طرف تو آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے تو خدا آنکھوں کو پھوڑ دیتے. کہے کہ اللہ کے ولی, اس لیے یہ قاعدہ ہے اللہ کے ولی کو چھیڑنا نہیں ورنہ خدا چھوڑے گا. اللہ کے ولی کو چھیڑنا نہیں ورنہ خدا چھوڑے گا نہیں. اور جن لوگوں نے اللہ کے ولیوں کو چھیڑا خدا کے دربار میں دیر ہے, اندھیر نہیں, خدا نے ان کو کلمے سے محروم کر دیا. خدا نے ان کو کلمے سے, ہاں دیکھو تاریخ اٹھا کر دیکھو جن جن لوگوں نے اللہ کے ولیوں کو چھیڑا ہے, ہاں جن وہ خواجہ نظام الدین اولیاء, دہلی میں ان کا مزار ہے کہ نہیں, کن کا, خواجہ نظام الدین اولیاء. ان کے زمانے میں جو بادشاہ تھا غیاث الدین, بھائی بادشاہ تھا, وہ غیاث الدین بادشاہ کو جلن ہو گئی. کیا جلن ہو گئی
کہ ان کے دربار میں اتنے لوگ جاتے اور میں اتنا بڑا بادشاہ میرے دربار میں کوئی نہیں آتا، تو وہ کیوں آئے گا؟ تیرا دربار مخلوق والا، اس کا دربار اللہ والا، تو اسی کے دربار میں اس کو بڑی جلن ہو گئی، لوگ پیٹ مارتے گئے، اس کو اتنی جلن ہو گئی، کہیں سفر میں گیا تھا۔ کون؟ بادشاہ، کیا نام؟ غیاث الدین، کہیں سفر میں گیا تھا، وہاں سفر میں بھی کسی نے کچھ کہا ہوگا، تو بادشاہ بڑے جلال میں آیا اور کیا کہا؟ ارے ابھی دہلی جاؤں گا اور نظام الدین کے 2 ٹکڑے کر دوں گا، بھائی ابھی دہلی جاؤں گا اور نظام الدین اولیاء کے، وہ بادشاہ نے، یہاں خواجہ نظام الدین اولیاء کو خبر مل گئی کہ بادشاہ نے ایسا کہا، تو کیا کہا؟ ہنوز دہلی دورست، بھائی فارسی میں کیا کہا؟ ہنوز دہلی، یعنی مطلب ہے کہ وہ دہلی آئے گا تو میرے ٹکڑے کرے گا نا، کیا کہا؟ وہ دہلی آئے گا تو ٹکڑے کرے گا۔ یہاں خواجہ کی زبان سے نکلا کہ دہلی تو بہت دور ہے، وہ آئے گا تو میرے ٹکڑے کرے گا، یہاں خواجہ کی زبان سے نکلا، وہ جس جگہ پر تھا وہاں سے ایک عمارت ٹوٹی اور اسی میں دب کے ختم ہو گیا، اللہ والا کو چھیڑو مت ورنہ خدا چھوڑے گا۔ وہ پیرانے پیر فرماتے ہیں، بھائی یہ تو خواجہ نظام الدین اولیاء، ان سے بڑے کا نام میں نے لیا، پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی، وہ فرماتے ہیں کہ بغیر وجہ کے ایک نماز بھی چھوڑے گا، میرا بس چلے تو تیرے جنازے کی نماز بھی نہ پڑھاؤ اور تجھے مسلمان کی قبرستان میں دفن بھی نہ ہونے دو، اور نماز چھوڑنے کے بعد اسلام اور ایمان میں تیرا کوئی حصہ باقی نہیں رہتا۔ اب بتاؤ میرے دوست، اس بات کو آپ اور میں غلط کہہ سکتے؟ زور سے کہو، کہہ سکتے غلط؟ تو ارادہ کرتے ہو؟ معاف کرنا میرے دوستوں، کتنے میرے بھائی بیٹھے، کون سا مہینہ گیا؟ محرم۔ اس میں کیا ہوا؟ حضرت حسین میدان کربلا میں کون سی تاریخ کو؟ عاشورے کا دن، 10ویں۔ معاف کرنا میرے کتنے ان کے بھائی بیٹھے ہیں، انہوں نے اس دن بھی فجر نہیں پڑھی ہوگی۔ جس دن حضرت حسین نے اپنی گردن کٹوا کے ایمان کو زندہ کیا، اس دن بھی حسین کا ماننے والے نے فجر کی نماز، تو اس کا مطلب ہے وہ حسین کو مانتا ہے یا یزید کو مانتا ہے؟ وہ حسین سے محبت کرتا ہے یا کسی اور سے محبت کرتا؟ وہ حسین جنہوں نے گناہ برداشت نہیں، اس نے گردن کٹوا دی، وہی حسین کا ماننے والا عاشورے کے دن فجر کی نماز کو قضا کر دیا۔ یہ میرے کتنے بھائی بیٹھے آج بھی فجر نہیں پڑھی ہوگی، یہ اتنے بھائی بیٹھے، ان کو میں کسی کو نہیں کہوں گا کھڑا ہو، لیکن ہر آدمی سوچے بھائی نہیں پڑھی نا۔ کتنے میرے بھائی یہاں پر بیٹھے جنہوں نے فجر نہیں پڑھی، اگر پیرانے پیر ہوتے تو کیا فتوا دیتے؟ بھائی فتوا تو سن لیا نا آپ نے، پھر اس وقت کہتا ہے کہ پیرانے پیر سے میں محبت کرتا ہوں، کہتا؟ ہاں میرے دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو، بھائی ارادہ کرو، بھائی سب کرو گے انشاءاللہ، میں سب کرو گے انشاءاللہ۔ کس کا ارادہ کرتے ہو؟ جو میں کہوں وہ آپ کہہ دو، دیکھو بڑا معاملہ ہو جائے گا انشاءاللہ، بڑا کام ہو جائے گا۔ ہاتھ اوپر کر لو، دیکھو میرے پیارو، ہاتھ اوپر کر لو، میں بہت عاجزی کے ساتھ کہتا ہوں ہاتھ اوپر کرو اور ہاتھ اوپر رکھنا، اور جو میں کہوں وہ اللہ کو حاضر ناظر مان کر کہہ دو، اس لیے کہ میرے دوستو اللہ کے سامنے وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا، کہہ دو انشاءاللہ۔ میں میری ماں بہنوں کو بھی کہتا ہوں ہاتھ اوپر کرے اور کہہ دے انشاءاللہ کل کی فجر سے لے کر انشاءاللہ موت کی شام تک انشاءاللہ میری نماز قضا نہیں ہوگی۔ بھائی وعدہ پکا؟ ارے میرے ان کے بھائی ہو، مدینہ مسجد کے بھائی ہو، بھائی وعدہ پکا؟ زور سے کہو وعدہ پکا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہاتھ نیچے رکھے، اللہ آپ کے جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے۔ میرے دوستو نماز 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 بہت ضروری چیز ہے، بہت ضروری چیز ہے۔ ہمارے نبی نے آخری وصیت کی الصلاۃ، لوگوں نماز پڑھو نماز پڑھو۔ ارادہ کرو میرے دوستو، میں بھی یہ کام کروں، آپ بھی یہ کام کریں، کوشش کرو کہ ہماری ایک بھی نماز قضا، اور اس کی بھی کوشش کرو جو ہو گئی ہے اس کی قضا کریں گے انشاءاللہ۔ میں تو دیکھتا ہوں بڑی بڑی راتیں آتی، بڑے بڑے دن آتے ہیں، تو یہ نمازوں پہ نماز پڑھتا، بھائی 4 رکعت نفل پڑھ لیا، 10 رکعت نفل پڑھ لیا۔ ارے بھائی نفل بعد میں پڑھ، پہلے قضا تو پوری کر۔ بھائی قضا عمری ضروری ہے کہ نہیں؟ ہاں، اس لیے میرے دوستوں میں آپ کو طریقہ بتا دوں کیسے قضا کرو گے آپ لوگ، کیسے قضا کرو گے۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ جب سے میں بالغ ہوا کتنی فجر چھوڑا ہوں گا، یاد تو نہیں ہوگا، ایک اندازہ لگاؤ کہ بھائی 20 فجر چھٹی ہوگی، 40 ظہر چھٹی ہوگی، 80 عصر کی نماز چھٹی ہو۔ ایک اندازہ لگاؤ کہ بالغ ہونے کے بعد سے میری کتنی نماز چھٹی، ڈائری میں لکھ دو، اندازہ لگاؤ فجر اتنی چھٹی ہوگی، ظہر اتنی، اور پھر ایک سے شروع کرو۔ پہلے فجر کی قضا کر لو، اور کیا نیت کرو کہ اللہ سب سے پہلی جو میری قضا ہوئی وہ میں پڑھتا ہوں، وہ ہو جاوے، پھر وہی نیت کرو اللہ پہلی جو قضا ہوئی وہ میں پڑھتا ہوں۔ اس طریقے سے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، وتر، یہ سب کی قضا کر لو۔ اور میرے دوستوں لکھا ہے کہ جب نماز کا معاملہ کلیئر ہوگا اللہ قیامت میں اور کچھ نہیں پوچھے گا۔ بھائی حدیث میں آتا ہے نماز پوری لے کر آ، اللہ کچھ بھی پوچھے گا
نہیں. اور اگر نماز بگڑی ہوگی تو اللہ سب بارے میں سوال پوچھے گا. اور عائشہ فرماتی، ہماری ماں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ قسم اللہ کی وہ قیامت میں مجھ سے پوچھے تو میرے پاس جواب نہیں ہوگا اور جہنم کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا. کون کہہ رہی؟ ماں عائشہ کہتی اللہ قیامت میں پوچھے تو جواب نہیں ہوگا اور جہنم کی سوا راستہ نہیں ہوگا. تو عائشہ جب کہتی تو میرا اور آپ کا کیا کہنا میرے دوستوں؟ تو بھائی سب کرو گے، نماز قضا کرو گے انشاءاللہ. کون یہ کام کرنے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرو بھائی ماشاءاللہ. جو اپنی پوری زندگی کی نماز کلیئر کرے گا انشاءاللہ. بھائی کرو گے نا انشاءاللہ. اور میں کہتا ہوں میرے دوستوں ذرا جھڑپی سے کرو، اس لیے کہ موت کا کوئی ٹھکانا نہیں. جھڑپی سے کرو، یہ 1-2 مہینے میں معاملہ کلیئر کر دو. کرو گے انشاءاللہ؟ بھائی ہاتھ نیچے کرو، میں دعا دیتا ہوں کہ جو معاملہ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بھائی دعا کرے درود شریف. اگر کوئی مصلحت کے خلاف نہ ہو تو لائٹ بند کر دے، اور اگر کوئی پرابلم آتا ہو تو رہنے دے. کوئی درود شریف پڑھ لو، سب لوگ درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آله وبارك وسلم. اللهم صل على محمد حتى لا يبقى من صلواتك شيء. اللهم سلم على محمد حتى لا يبقى من سلامك شيء. اللهم بارك على محمد حتى لا يبقى من بركاتك شيء. اللهم ارحم على محمد حتى لا يبقى من رحمتك شيء. اللهم صل على روح محمد في الأرواح. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد. اللهم صل على قلب محمد في القلوب. اللهم صل على قبر محمد في القبور. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم إنك ملك مقتدر ما تشاء من أمر يكون. اللهم يا فاطر السماوات والأرض يا عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا خير المسؤولين، يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا قاضي الحاجات، يا رافع الدرجات، يا حل المشكلات. إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا واسترنا واجبرنا، واسترنا واجبرنا، واسترنا واجبرنا، واهدنا وارفعنا ولا تضلنا وادخلنا الجنة بمنك وفضلك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا رجاء المؤمنين لا تقطع رجاءنا، يا غياث المؤمنين أغثنا، يا معين المؤمنين أعنا، يا محب التوابين تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد فعال لما يريد. نسألك بعزتك التي لا ترام وملكك الذي لا يضام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إني كنت من الظالمين. إني كنت من الظالمين. إني كنت من الظالمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر، اللہ ہمیں معاف کر دے. اے پروردگار، اے پروردگار معاف کر دے. بہت گناہ کیے پروردگار، بہت گناہ کیے. اللہ معاف کر دے مولا، معاف کر دے مولا. ہم نے رات کے اندھیرے کو بھی نہیں چھوڑا، ہم نے دن کے اجالے کو بھی نہیں چھوڑا. اللہ جب موقع ملا تب ہم نے گناہ کیا مولا، بہت گنہگار ہے مولا. پروردگار معاف کر دے مولا، مجرم ہے مولا معاف کر دے. اللہ تو نے خود کہا ہے کوئی بندہ اقرار کرتا ہے تو مجھے بھی رحم آتا ہے. اللہ میں اقرار کرتا ہوں مولا، مولا میں اقرار کرتا ہوں مولا، ہم اقرار کرتے ہیں مولا ہم مجرم ہیں مولا، ہم پاپی ہیں مولا. اللہ معاف کر دے مولا، اللہ معاف کر دے نا مولا. اللہ تو بہت پیارا ہے مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو ستار ہے. اے اللہ تو معاف کر دے مولا. اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے. اللہ تو ہم سب کو معاف فرما. اللہ تیرا احسان ہے، اللہ تیرا احسان ہے، تو نے ہم کو بھوکا نہیں رکھا مولا.
کوئی رات تو نے ہم کو بھوکا نہیں سلایا مولا، کوئی رات تو نے ہم کو بھوکا نہیں سلایا، کوئی رات تو نے ہم کو پیاسا نہیں کر پایا، اللہ تو نے کبھی ہمارے بدن سے کپڑے نہیں چھینے مولا۔ اللہ تو چاہتا تو روٹی کے واسطے تڑپا سکتا تھا، اللہ تو پانی کے قطرے قطرے پر تڑپا سکتا تھا، اللہ تو ہمارے بدن سے کپڑا چھین سکتا تھا، اللہ تو ہمیں ننگا کر سکتا تھا، اللہ تو ہمیں بے عزت کر سکتا تھا، اللہ تو ہمیں راستے پر پٹک سکتا تھا، اللہ تو جو چاہے وہ کر سکتا تھا، تو اکرم الاکرمین ہے، تو احکم الحاکمین ہے، اللہ تو جو چاہے وہ کر سکتا تھا، لیکن اللہ تو نے غفاری کا معاملہ کیا، ستاری کا معاملہ کیا، اللہ تو ہمیں معاف کر دے مولا، کر دے مولا، مولا معاف کر دے مولا، ہم گنہگار ہیں مولا، بہت بڑے گنہگار ہیں مولا، بہت بڑے پاپی ہیں مولا، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے مولا، اے اللہ معاف کر دے مولا، اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہم نے تیرے دین کے واسطے کچھ نہیں کیا مولا، کچھ نہیں کیا مولا، اے اللہ وہ تیری نبی کی بیٹی فاطمہ، اللہ وہ فاطمہ، اللہ وہ میری بہن فاطمہ، اللہ ہم کو تو بہن کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، اللہ فاطمہ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے مولا، اللہ وہ تیری نبی کی لاڈلی بیٹی فاطمہ 3 دن تک پیٹ پر پتھر باندھی ہے مولا، اے اللہ وہ مصلی رکھتی ہے اور نبی کہتے ہیں جا فاطمہ، اللہ نے میری امت کے گناہوں کو معاف کر دیا، اے اللہ وہ فاطمہ کی محبت عطا فرما، وہ فاطمہ کے طریقے کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں مولا، معاف کر دے مولا، ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہم نے حدیث پاک میں پڑھا، کہتے ہوئے بھی کچھ عجیب عجیب لگتا ہے مولا، لیکن ہم نے حدیث پاک میں پڑھا ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ تو آسمان پر، اے اللہ تو آسمان پر، اے اللہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے فرشتے تیرے سامنے آتے ہیں، اجازت لیتے ہیں کہ اللہ اجازت دے یہ گنہگار کو ہم زمین میں ڈھکا دے، اے اللہ وہ فرشتے اجازت لیتے ہیں کہ اللہ اجازت دے ہم گنہگار کو زمین میں دھسا دے، آسمان اجازت لیتا ہے اللہ میں اس کے اوپر گر جاؤں، زمین اجازت لیتی ہے میں اس کو نگل جاؤں، اے اللہ تو اس وقت آسمان کو، زمین کو، فرشتوں کو کہتا ہے، اے اللہ تو کہتا ہے یہ میرا بندہ ہے میرے حوالے کر دو، یہ میرا بندہ ہے میرے حوالے کر دو، اے فرشتہ تجھے گھسانے کی ضرورت نہیں، اے آسمان تجھے گرنے کی ضرورت نہیں، اے زمین تجھے نگلنے کی ضرورت نہیں، یہ میرا بندہ ہے میرے حوالے کر دو، اے اللہ جب وہ آسمان تجھے پوچھتا ہے کہ اللہ تو کیا کرے گا، اللہ تو کہتا ہے میں تو اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، میں تو انتظار کرتا ہوں یہ آئے گا میرے پاس، یہ میرے پاس آئے گا، روئے گا، یہ رات کو آئے گا تو بھی معاف کروں گا، یہ دن کو آئے گا تو بھی معاف کروں گا، یہ جب آئے گا تب میں اس کو معاف کروں گا، اے اللہ ہمیں معاف کر دے مولا، اللہ معاف کر دے مولا، اللہ تو جس چیز کا انتظار کرتا ہے ہم آ گئے مولا، اللہ یہ اندھیرا ہے مولا، کوئی کسی کو نہیں دیکھ رہا ہے مولا، اللہ ہر ایک کا آنسو بہ رہے مولا، اے اللہ ہر ایک تیرے سامنے رو رہا ہے مولا، اے اللہ تو انتظار کرتا ہے رونے کا، اے اللہ ہم تیرے دروازے پر آ گئے مولا، اللہ ہم تیرے دروازے پر آ گئے مولا، تو رونے کا انتظار کرتا ہم روتے روتے آ گئے مولا، تیرے دروازے پر آ گئے مولا، آ گئے مولا، تیرے دروازے پر آ گئے مولا، معاف کر دے، معاف کر دے، ہم بھیک مانگتے، ہم بھکاری ہے مولا، ہم تیرے دروازے کے بھکاری ہے مولا، معاف کر دے، اے پروردگار معاف کر دے مولا، یا اللہ تو نے خود کہا کہ میرا بندہ آئے گا روتے روتے آئے گا میں معاف کر دوں گا، اللہ معاف کر دے مولا، اللہ معاف کر دے مولا، اللہ ایسا معاف کر دے جیسے ہماری ماں نے آج ہی ہمیں جنا ہو مولا، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، تو بڑا رحیم ہے مولا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ایک دن آئے گا مولا، میں جانتا ہوں مولا، جانتا ہوں مولا ایک دن آئے گا ہماری بھی روح نکلنے کا وقت ہوگا، اللہ ہمارا جنازہ اٹھے گا مولا، کہ اللہ ہمارا جنازہ اٹھے گا مولا، انگلی اٹھانے کی طاقت نہیں ہوگی مولا، سبحان اللہ پڑھنے کی طاقت نہیں ہوگی مولا، اے اللہ وہ گھڑی کیسی گھڑی ہوگی مولا جب ہمارے بدن پہ کفن کا کپڑا رکھا جائے گا، اے پروردگار وہ گھڑی کیسی ہوگی جب ہمیں غسل کے تختے پر لٹایا جائے گا، اللہ
اے مولا غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا، اے پروردگار وہ گھڑی کیسی گھڑی ہوگی جب ہمیں قبر میں اتارا جائے گا. اے اللہ بیٹا بھی مٹی مارے گا، اللہ بیٹا کھڑے کھڑے مٹی مارے گا، بھائی مٹی ماریں گے، ابا مٹی ماریں گے، دوست احباب مٹی ماریں گے، ہم کو قبر کے اندر دبا دیا جائے گا. اللہ قبر کے گڑھے میں دبا دیا جائے گا مولا. اے اللہ اے اللہ اے اللہ سب لوگ چلے جائیں گے مولا. اللہ ہمیں دفن کر کے چلے جائیں گے مولا. اللہ سب چلے جائیں گے مولا. اے اللہ باہر بھی سناٹا، اندر بھی سناٹا. اللہ قبر کی پہلی رات مولا، اللہ قبر کی پہلی رات اللہ بچا لے، اللہ اس امت کو بچا لے، اللہ بچا لے مولا، قبر کے عذاب سے بچا لے، اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے. اے اللہ ہم نے حدیث پاک میں پڑھا ہے اے اللہ قبر میں ہڈیاں توڑ دی جاتی ہے، پسلی سے پسلی ملا دی جاتی ہے، سانپ اور بچھو چھوڑے جاتے ہیں. اے اللہ آنکھوں کو پھوڑا جاتا ہے. اے اللہ اللہ آگ لگائی جاتی ہے. اللہ بچا لے مولا، بچا لے مولا، بچا لے مولا، قبر سے بچا لے مولا، قبر کے عذاب سے بچا لے مولا. ہمیں معاف کر دے، بہت گنہگار ہے مولا، معاف کر دے مولا. تھک گئے مولا، تھک گئے مولا، گناہ کر کر کے بھی تھک گئے مولا. اے اللہ اب تو تیرے دروازے پر آئے ہیں مولا، ہمیں اپنے دروازے میں بلا لے مولا. اے اللہ گناہ معاف کر دے مولا. اللہ بیٹا بھی گناہ کرتا ہے، تھک کے ماں کی گود میں آ جاتا ہے. اے اللہ ہم بھی تیرے دربار میں آئے ہیں مولا، اللہ ہمیں معاف فرما دے مولا، اللہ ہمیں معاف کر دے مولا. اے اللہ اللہ ماں کو بچے پہ بہت پیار آتا ہے، اللہ ہر ماں کو اپنے بچے پر بہت پیار آتا ہے. اے اللہ تیرے نبی نے فرمایا کہ ہمارا پروردگار ماں سے 99 درجے زیادہ محبت کرتا ہے. اے اللہ اگر ماں کو بچے پر پیار آتا ہے اللہ تجھے تو اور بھی پیار آتا ہوگا. اے اللہ ہم مجرم ہیں، گنہگار ہیں مولا، ہمیں معاف فرما دے مولا. اللہ ہم سب کو معاف فرما دے مولا. اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دے مولا. اللہ جو قرضے میں ڈوبے ہیں غیبی مدد سے قرضے کی ادائیگی کروا دے مولا. اللہ یہ کتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، میری ماں بہنیں بیٹھی ہے، اللہ معلوم نہیں کون کتنا پریشان ہوگا. اللہ سب کی پریشانی کو دور فرما دے، اللہ سب کی پریشانی کو دور فرما دے، اللہ سب کی ضرورتوں کو پورا فرما دے. اے اللہ ہم کو نمازی بنا دے، اللہ نمازی بنا، اللہ نمازی بنا دے. ہم کو نماز سے محروم مت کر مولا، تیرے سامنے جھکنے سے محروم مت کر مولا. اللہ ہم کو نمازی بنا لے. اللہ یہ جتنے بیٹھے ہیں سب کو نمازی بنا لے، اللہ سب کو نمازی بنا لے، پوری امت کو نمازی بنا لے. اللہ تیرے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فیل، اولیاء کرام کے صدقے تو فیل. اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.